اب میں بلا کسی تاخیر کے اس پروگرام کی سب سے لاسٹ کڑی اتر پردیش کے معروف و مشہور مقرر شعلہ بیاں استاذ الاساتذہ جناب حضرت مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی علیہ الصلاة والسلام إن أحب الأعمال إلى الله ما أدوم عليه صاحبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام صدر جلسہ، انتہائی خوبصورت نظامت فرما رہے ناظم جلسہ اور اپنا انتہائی قیمتی وقت عوام کو معنون کر رہے معزز علماء کرام اور انتہائی پرکیف باوقار نعت پیش کر رہے شعراء کرام، خاص طور سے قاری شرافت صاحب دامت برکاتہم، اور معزز خواتین۔ بکھریہ میں یہ خوبصورت انتہائی پر رونق پرکیف باعظمت مجلس جن لوگوں نے سجائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آباد رکھے اور خوش رکھے۔ اور یہ بڑی خوبصورت مجلس اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ بکھریہ والوں نے آج کے پروگرام کی تیاری بہت دنوں سے کی ہو۔ یہ ایک دو دن کا وقت نہیں ہے، آج کے وقت میں پروگرام کرنا، جبکہ انتہائی مشغول ترین وقت ہے شادیوں کے اعتبار سے، نہ ٹینٹ ملتا ہے، نہ مائک ملتا ہے، نہ لائٹ ملتی ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ نے یہ انتظام کیا ہے تو اس کا مطلب آپ نے یہ انتظام بہت پہلے سے کیا ہے۔ اللہ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ پچھلی مرتبہ میں آیا تھا تب اسٹیج کا رخ عین برعکس تھا، اس طرف تھا اور اس طرف کچھ نہیں تھا، اس طرف آپ تھے اور اس طرف ہم تھے۔ اب کی آپ نے یہ طے کیا کہ اس طرف ہم بیٹھیں گے، اس طرف تم بیٹھو، دیکھیں کیسا لگتا ہے۔ ویسا ہی لگے گا جیسے پچھلی بار لگا تھا، کیونکہ ہم لوگ اوپر بیٹھے ہیں اور آپ نیچے بیٹھے، لگے گا ویسے ہی۔ اب تیسری مرتبہ تبدیل کر کے آپ ادھر سے کر کے دیکھیے، پھر نہ بنے تو چوتھی مرتبہ ادھر سے کر کے دیکھیے، جب کہیں سے نہ بنے تو سیدھے میدان میں بچھا کے دیکھیے۔ آپ تجربے کریے، شاید کوئی تجربہ کامیاب ہو جائے، اور کامیاب ہے الحمدللہ۔ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ ایک وقت تھا جب بکھریہ میں مسجد کی تعمیر کی آواز بلند ہوئی تھی، مسجد مکمل ہو گئی، 2 منزلہ ہو گئی۔ آپ کو احساس ہے کہ نہیں، یہ بات میں نے پچھلی بار بھی کہی تھی، بہت سے میرے نکلنے والے مہمان اور میرے دوست جب اس راستے سے سفر کرتے ہیں تو آپ کی مسجد کا تذکرہ مجھ سے کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یار بہت خوبصورت سی مسجد کوئی راستے میں پڑی تھی۔ بہرحال ہم بھی بتاتے ہیں ان کو فخر سے کہ یہ مسجد گاؤں کے لوگوں نے خود سے بغیر کسی چندے کے اپنے دم پہ تعمیر کی، یہ بڑی بات۔ دیکھیے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجیے، خوشبو ہو یا بدبو ہو، یہ اپنا پتہ دے کے رہتی ہے، اس کو کوئی چھپا نہیں پائے گا۔ قرآن کہتا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یاد رکھو، اچھے کام کرو یا برے کرو، آسمانوں کے اوپر پرواز کرتے ہوئے کرو کہ زمین کی تہوں میں غوطے لگا کے کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کے نتیجے کو تمہارے سامنے لا کے رہیں گے۔ بہت خراب سی مثال گاؤں میں دی جاتی ہے، اس کو ہم نہیں دہرائیں گے، پانی پہ تیرنے کے سلسلے میں ہم اس کو نہیں دہرائیں گے، وہ خراب اور گندی اور پھوہڑ مثال ہے۔
لیکن سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ جو مثالیں ہمارے پوروج کہہ گئے ہیں ان مثالوں میں بڑا دم ہے۔ ایک وقت تھا جب ہمیں شعور کم تھا اور ہمارا تجربہ بہت معمولی تھا، تو ہم یہ سمجھا کرتے تھے کہ کیا بوڑھے لوگ بے تکی مثالیں دے گئے۔ آج جب غور کرتے ہیں تو ایک ایک مثال ایک ایک کتاب کے برابر، ایک ایک مثال کبھی کبھی تو ایک ایک صدی کے برابر۔ جیسے کہتے نہیں ہیں لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی، یہ پڑھی لکھی مثال ہے۔ اور یہ ہمارے یہاں جب ہم کسی اہم موقع پہ چوک جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمیں بہت تکلیف دہ نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے جو ہم کوششیں کر رہے ہیں، یہ جو کوششیں ہماری ہو رہی ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے بالکل طے شدہ بات ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں بالکل مطمئن رہیں۔ کوئی دیکھ رہا یا نہیں یہ نہیں معلوم، لیکن اللہ دیکھ رہے ہیں اور ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ اسی لیے نبیوں کی تمام تر خوبیوں میں ایک خوبی ہر نبی میں ایک ہی جیسی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر نبی یہ بات کہتا ہے ان اجری الا علی ربی، میں جو کوشش کر رہا ہوں، میری جتنی بھی محنت ہے، میں جتنے بھی کام کر رہا ہوں، میری محنت کا بدل اور مزدوری تم نہیں دو گے، اور ہم اس لیے کر بھی نہیں رہے کہ تم سے لینا ہے، ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس کام کے پابند ہیں، ہمیں یہ کام کرنا ہی کرنا تھا۔ اور جب ہمیں کام کرنا ہے، مثلا پورا گاؤں کھیتی پہ نہ جائے، سمجھدار آدمی تب بھی جائے گا، پورا گاؤں کھیتی کرنے جائے وہ تب بھی جائے گا، پورا گاؤں نہ جائے تب بھی جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے اچھا اگر اسے موسم وبھاگ والے بتا دیں کہ تم جو کھیتی کر رہے ہو ٹھیک 3 مہینے کے بعد آندھی آئے گی، پانی آئے گا، اولے گریں گے، تمہاری کھیتی چوپٹ ہو جائے گی، نہیں جائے گا، وہ نہیں جائے گا، تب بھی جائے گا۔ کیوں جائے گا معلوم ہے؟ وہ اس امید پہ جائے گا کہ جو کام ہمارے ذمہ ہے وہ تو ہم کریں گے، اور تم جو باتیں کر رہے ہو کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، صاف سیدھی سی بات ہے، یہ غیب کی بات ہے، یہ اللہ کے علم کی بات ہے۔ ہمارا کام ہے کھیتی کرنا، کھیتی سے مراد ہے دکان ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے، سب کو شامل کرو۔ کھیتی تو بطور مثال میں نے دے دی کیونکہ عام طور سے گاؤں میں کھیتی کا رواج ہوتا ہے، حالانکہ گاؤں میں کھیتی کا رواج اب بچا نہیں ہے۔ اب گاؤں والے تو جھولا اٹھائے کوئی دلی سے بمبئی تک چلے گئے، تھوڑا اور ترقی کیے تو تھوڑا 2000 کلومیٹر آگے چلے گئے، تھوڑی اور ترقی کیے تو 1000 کلومیٹر اور آگے چلے گئے، پھر 3-4 سال اپنے گزار کے واپس چلے آئے۔ جب آئے تو پورے ہیرو بن کے آتے، پھر کسی کو منہ نہیں لگاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ساری قابلیت سارا پیسہ انہی کے پاس، پھر ایٹھے پھرتے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ رک گئے 2-4 مہینے کے بعد تو پھر عقل ٹھکانے لگ جاتی ہے، اور اگر نہیں رکے تو عقل ٹھکانے نہیں لگتی ہے۔ بنا سلام کیے صبح گاڑی منگا کے پھر وہی چلے جاتے ہیں، تو معلوم ہے بھیا کہاں، تو بھیا تو چلے گئے، تو بھیا سلام بھی نہیں کیا اب کی، تو بھیا کیسے سلام کر لیں؟ بھیا کے ہاتھ میں جو گھڑی ہے تو بھیا دن میں 10 بار تو ہاتھ ایسے ہی دکھاتے تھے، بھیا کے ہاتھ میں موبائل ہے تو بھیا ایسے کر کے تو فون چلا رہے تھے تاکہ کم سے کم دکھے، ادھر سے بھی دکھے ادھر سے بھی دکھے، ہے نا؟ یہ رواج ہے، یہ رواج نہیں ہے، یہ بد تہذیبی ہے، یہ مسلمانوں کے گھروں میں تہذیب کا مر جانا، مسلمانوں کے گھروں کی ثقافت کا مٹ جانا، مسلمانوں کی شناخت کا ختم ہو جانا۔ مسلمان اسے کہتے ہی نہیں ہیں جس کی وجہ سے کسی کے دل کو تکلیف۔ سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، کہ نیکیاں ہیں اور نیکیوں کے معمولی درجے ہیں۔ معمولی سے معمولی درجہ یہ ہے کہ تم کو دیکھ کے اگر کسی کے چہرے پہ تر و تازگی آ جائے، تم کو دیکھ کے کسی کا چہرہ کھل جائے، تم کو دیکھ کے کسی کی زبان پر سبحان اللہ آ جائے، ماشاء اللہ آ جائے، الحمدللہ آ جائے، کوئی خیر کا کلمہ آ جائے، تم سے مل کے کسی کو سکون مل جائے، تم کو دیکھ کر کوئی ڈھونڈ کے تم کے ملنے کی کوشش کرنے لگے، تو یقین مانو تم اس معاشرے کی ضرورت
تم اس معاشرے کی وجہ ہو، اور اگر اس کے سوا تم کو دیکھ کے کسی کے چہرے میں آثار بدل جائیں، چہرے کی رنگت بدل جائے، چہرے کا حلیہ بدل جائے، تو پھر ہمارے جینے کا کوئی حق نہیں ہے اس دنیا میں۔ اس معمولی باتوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی سے معمولی باتوں کی طرف مسلمانوں کو اسلام کے دائرے میں توجہ دلائی کہ تم اس دنیا کی ایک ذمہ دار اور حساس قوم، باشعور قوم ہو، سمجھدار قوم ہو۔ اگر تم حساس اور باشعور اور سمجھدار نہ ہوتے تو قرآن جیسی کتاب تمہارے ہاتھوں میں اللہ نہیں دیتے۔ اللہ اپنی ناقدری برداشت نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا یہ بات، اللہ کو گناہ تو ایک حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے عفو درگزر کے دامن میں آتے ہیں، اس لیے کہ رحمتی وسعت کل شیء، ہم تمام جرموں کے مقابلے میں اپنی رحمت کو، عفو درگزر کو غالب رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر تم سے چوک ہو جائے، تم کو احساس ہو جائے تو ہم تمہیں معاف کر دیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب حدیث بیان فرمائی، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَيَأْتِيَنَّ اللَّهُ بِقَوْمٍ۔ بڑی عجیب حدیث ہے، یہ پوری لمبی چوڑی حدیث ہے۔ اہل علم بیٹھے ہیں، یہ سنتے اور سمجھتے اور جانتے ہیں اور بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ ایک بڑی عجیب حدیث ہے۔ اس حدیث کا مفہوم میں آپ سے نقل کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسلی دینے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے، اور تمہیں سچ بتائیں ایسی قوم کی زبان پر مایوسی کے کلمے اچھے نہیں لگتے جس قوم کی تسلی اللہ دیتے ہو، جس قوم کو تسلی اللہ کی کتاب دیتی ہو، جس قوم کو تسلی اللہ کا رسول دیتا ہو، جس قوم کو تسلی اللہ کے رسول کی سنتیں دیتی ہو۔ اگر وہ قوم اس دنیا میں مایوس ہے، احساس کمتری کا شکار ہے، پریشان ہے، تو اس کے سوا کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس قوم کا اللہ سے کوئی رشتہ نہیں۔ صریح طور پہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وہ عجیب واقعہ ہے یہ تو کہ وحشی جس نے رسول اللہ کے سگے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر دیا، اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب آپ کو وراثتاً دی ہے، نسباً دی ہے، نسبتاً دی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان کے ابا تو یقینی طور سے مسلمان تھے۔ اس کا مطلب یہ کتاب آپ کو نسبتاً تو ملی ہے کیونکہ آپ مسلمان ہیں، لیکن نسباً بھی ملی۔ آپ کے ابا نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ رسول کی شریعت ہے، یہ اللہ کے قانون ہے، اسے پڑھو، اس میں اللہ نے سمجھایا، بتایا، سکھایا ہے۔ اتنا تو پکا ہے نا، مجھے نہیں لگتا کہ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس میں کوئی نیا مسلمان ہوا، یہ پیدائشی مسلمان، ان کو اللہ نے کتاب وراثتاً دے دی ہے۔ اور قرآن نے بہت صاف لفظوں میں اس سب کی وضاحت کی ہے۔ موقع رہا تو ایک دو آیتیں اور سناؤں گا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وحشی کو اسلام لانے کے لیے، اسلام کتنی ضروری چیز ہے، اسلام کتنی اہم چیز ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ دین کسے کہتے ہیں؟ میں نے وضاحت کی تو کبھی سنا ہوگا آپ نے، دین دو ہی باتوں کا نام، ایک اسلام کا اور ایک ایمان کا۔ اسلام نام ہے اعمال ظاہرہ کا، اور ایمان نام ہے اس عمل میں اللہ کی محبت کا، اور جو عمل اللہ کی محبت کے لیے کیا جائے گا اخلاص اس میں پیدا ہو کے رہے گا۔ اخلاص ہر کام میں ہوتا ہے، کھانے میں بھی ہوتا ہے، پینے میں بھی ہوتا ہے، چلنے میں بھی ہوتا ہے، بولنے میں بھی ہوتا ہے، صرف عبادتوں میں ہی نہیں ہوتا ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے جو عمل پوری توجہ، پورے اصول، پورے ضابطے سے کر دیا جائے، اسے اخلاص کہتے ہیں۔ جیسے آپ گھر سے چل کے یہاں تک آئے، نیت یہ تھی کہ جاتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی زیارتیں کریں گے، علماء کی مجلس ہوگی، علماء کی زیارت کریں گے، ان چہروں کو دیکھیں گے، ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے، ان کی زبانوں سے نکلی باتوں کو سنیں گے، جن کا کام ہی صرف اللہ اس کا رسول ہے،
جن کی زبانوں پہ قرآن ہے، جن کی زبانوں پہ احادیث ہے، جن کی زبانوں پہ سیرت اور شریعت ہے، جن کی زبانوں پہ سنت ہے، ایک مزاج ہے. اگر آپ چل کے آئے ہیں تو آپ کا گھر سے یہاں تک آنا یہ آپ کے چلنے کا اخلاص ہے. آپ سچے دل سے آئے ہیں، خلوص نیت سے آئے ہیں. اس لیے اخلاص صرف نماز میں نہیں ہوتا، صرف روزوں میں نہیں ہوتا، صرف زکوٰۃ اور حج میں نہیں ہوتا. ہمارے کھانے میں بھی اخلاص. اگر ہم کھانے بیٹھے ہیں، دسترخوان لگا ہے، دعا پڑھتے ہیں اور ادب کے دائرے میں سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں، کھانے کا حق ادا کرتے ہیں، کھانے میں جو خرابی ہے اس کو چھپاتے ہیں، کھانے میں جو خوبی ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق کی تعریف کرتے ہیں، تو کھانے کا اخلاص. پانی کا بھی اخلاص. پانی لاتے ہیں، اٹھے، 4 لوگ بیٹھے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، خود سے گئے، گلاس اٹھایا، پانی نکالا، لا کے بیٹھے اور سر ڈھانپ لیا، 3 سانس میں پی کے دعا پڑھ لی، پینے سے پہلے، پینے کے بعد دعا پڑھ لی، الحمدللہ کہہ دیا. پینے کا بھی اخلاص. اخلاص تو ہماری زندگی کا، اسی لیے یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جملہ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. حالانکہ اس آیت سے پہلے بھی ایک آیت ہے، اس آیت سے پہلے بھی ایک آیت ہے. یہ آیت بعد میں حالات اور ماحول کے حساب سے اتری. آپ نے سنا ہوگا، اللہ نکاح کے خطبوں میں سنتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. ایمان والو، اور یاد رکھو صحابہ سے محبت، صحابہ کی عزت، صحابہ کی عظمت، یہی ہماری دین کی وراثت ہے. کسی ادنا سے، اور میں یہ بات آپ سے نقل کر دوں، ہماری نگاہ میں سارے صحابہ ایک درجے میں ہیں. وہ الگ بات ہے کہ فضیلتیں ان کی اپنی جگہ مسلم ہیں، کوئی شک نہیں کہ نبیوں کے بعد صحابہ کی جماعت میں، اور یہ بالکل دل کی گہرائی سے سن لیجئے گا، یہی سب وجہیں ہیں ہمارے یہاں جذبات میں آنے کے بعد اور جذبات میں پڑ جانے کے بعد عوام سے اتنی بڑی بڑی چوک اور غلطی ہوتی ہے جس کا تصور ان کے دین کے چلے جانے کی شکل میں دکھتا. میں جو جملہ بولنے جا رہا ہوں اس کو توجہ سے سن لیجئے گا. کوئی شک نہیں، اگر آپ جمعے کی نماز میں امام کا خطبہ سنتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ سنتے ہیں انشاءاللہ، ورنہ ایک طبقہ تو ایسا ہے جو جمعے کی نماز کی 1 رکعت چھوٹنے کے بعد مسجد پہنچتا ہے اور بیچارہ اتنا مشغول ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے اپنے جوتے کے چکر میں باہر آ جاتا ہے. اس کو اپنے جوتے چپل کی فکر ہے. تو جو جوتے چپل لینے گیا تھا مقدر میں وہی لے کے آیا، جو نماز لینے گیا تھا، جو اخلاص لے کے گیا تھا، جو اللہ کا ادب لے کے گیا تھا، جو مسجد کی عظمت لے کے گیا تھا، جو مسجد کی محبت لے کے گیا تھا. مجھے آپ بتائیے، اگر کوئی نئی نویلی فلم آ جائے اور آپ سے کہا جائے کہ فوراً جو فلاں ایپ سے بک کرے، فلاں طریقے سے بک کرے، اس کو ایک کیش بیک ملے گا یا چلو فری ملے گا اور سیٹ بڑی کمفرٹیبل ملے گی، کنفرم ملے گی، تو یہ بتاؤ اس کے لیے جان کے لالے لگیں گے کہ نہیں لگیں گے؟ اور تم کیا باتیں کرتے ہو؟ پہلا شو دیکھنے کے چکر میں کتنی لاٹھیاں کھائے ہوئے لوگوں کو ہم نے بھی دیکھا. ایسا تھوڑی ہے کہ ہم کسی اور دنیا کے ہیں. ہم تو کچھ باتیں ایسی کہتے ہیں جو صریح اور واضح ہیں. اور چھوڑو ان باتوں کو، کیوں جاتے ہو اتنی دور؟ پتوریا کا ناچ دیکھنے کے لیے ہفتوں پہلے پلان بنتے ہیں، کام سمیٹے جاتے ہیں، وقت نکالا جاتا ہے، مشورے کیے جاتے ہیں، گاڑیاں بک کی جاتی ہیں، اور عین موقع پہ اگر کوئی دھوکہ دے دے تو پھر اس کے ساتھ زندگی کا ناتا توڑ لیا جاتا ہے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ بتا دوں آپ کو. اگر آپ کو ناچ گانے کی عظمت، عزت، محبت ہے تبھی تو کر رہے ہیں. اگر یہ عزت اور عظمت اللہ کی ہوتی، رسول کی ہوتی، قرآن کی ہوتی، شریعت کی ہوتی، تو مسجد کی اذان سننے کے بعد پھر کسی اور کام کا کوئی مطلب نہیں بچتا. اگر دنیا کی محبتیں، دنیا کی رونقیں، دنیا کی چکا چوند تمہیں گناہ پہ آمادہ کر سکتی ہے، اللہ کی قسم تو اللہ کے منادی کی آواز تمہیں نیکی پہ آمادہ کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے نہیں کرتی ہے کیونکہ جو چیز دل میں بسی ہوتی ہے وہ اپنا اثر دکھا کے رہتی. دل میں اگر مال کی اکڑ ہے تو مسجد میں بھی آدمی فتنے سے باز نہیں آئے گا، اور دل میں اگر اللہ کی محبت ہے تو بازار میں بیٹھ کر بھی آدمی اللہ کی بات کرے گا.
کوئی شک نہیں اس میں. جو ہماری مسجدوں میں حالات بگڑتے ہیں نا، میں بکھریا کی مسجد کا نہیں جانتا. بکھریا کی مسجد کی دیواریں اور کھڑکی اور مسجد کی خوبصورتی سب جانتا ہوں. وہاں نماز پڑھنے والوں کے بارے میں نہیں جانتا. لیکن اکثر مساجد میں کوئی نہ کوئی ایک فتین جھگڑیلو ہر جگہ پایا جاتا ہے، جس کا کام ہے مسجد کے نظام میں خلل ڈالنا، جس کا کام ہے امام پر انگلی اٹھانا، مؤذن پہ انگلی اٹھانا، لوٹے جھاڑو پہ انگلی اٹھانا، پنکھے نالی پہ انگلی اٹھانا، اس کا کام ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کی اکثر مساجد میں ایک آدھ ضرور پایا جاتا ہے. یہ اتنا بڑا جھگڑیلو اور فتین ہوتا ہے. اس کا ایک علاج ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے. ہم سری طور پر صاف کہتے ہیں، پیٹ پاٹ کے اسے باہر نکال دو. کوئی ضرورت نہیں ایسے فرد کی جو اللہ کے گھر میں فتنہ پیدا کرے، جو اللہ کے گھر میں مصیبت پیدا کرے، جو اللہ کے گھر میں عبادت کرنے والوں کے لیے رکاوٹ بنے. یہ میں نہیں کہتا. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، قرآن کا اعلان کہ جو آدمی مصیبتیں کھڑی کرے، آزمائشیں کھڑی کرے، پریشانیاں کھڑی کرے، دشواریاں کھڑی کرے، لوگوں کے دین میں رکاوٹ بنے، لوگوں کو اللہ کے قریب آنے میں روکنے کا سبب بنے، ایسے آدمی سے قرآن صاف کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی جان لے لے اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ اللہ کے کام میں رکاوٹ بنے. اور اکثر جگہ ہوتا ہے، مدرسوں میں بھی پائے جاتے ہیں، مسجدوں میں بھی پائے جاتے ہیں. بہت سے تو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جلسوں سے کوئی فائدہ ہوا ہو تو بتاؤ. نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. کسی مرتے ہوئے آدمی کو کوئی دوا بچا سکتی ہے؟ اگر بچا سکتی ہو تو مجھے بھی بتاؤ. ایک آدمی بالکل مر رہا ہو، موت سامنے ہو، مر رہا ہو، حکیم لقمان بھی نہیں بچا پائیں گے. بچا لیں گے؟ حکیم لقمان تو چھوڑ دو، 1.25 لاکھ نبی مل کر بھی اپنی مستجاب الدعوات کی دعا سے بھی نہیں بچا پائیں گے. بچا لیں گے؟ بچا لیں گے؟ تو ایسے لوگ جو آپ کو ملتے ہیں ان کو یہ درد نہیں ہے کہ جلسوں سے دین نہیں پھیلا. ان کو درد یہ ہے کہ تم دین کا کام کیے کیسے. ان کو یہ تکلیف. ان کا مسئلہ دوسرا ہے. ان کا یہ مطلب اتنے نیک نہیں ہے. تم سمجھو کہ بڑا مخلص آدمی ہے، اس کا منہ چوم لے، بڑی پیاری بات کہی اس نے. اچھا اور بھی کہتے جلسے کرے رات بھر اور فجر چھوڑے. تو جتنے باقی بکھریا میں 354 دن سب فجریں ہوتے ہیں. جس دن جلسہ ہوا اسی دن فجر میں کوئی نہیں ہوا ہے نا. ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. تو ایسا پائے جانے والے لوگ، یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو، ورنہ ان کا کام ہے دنیا میں فتنے پیدا کرنا، گندگی پھیلانا، تماشے کرنا، خرافات کرنا. اور حالات سچ بات یہ ہے کہ بیچارے کام کرنے والے جتنے مسلمان، یہ تجربہ ہے میرا، کام کرنے والے جتنے مسلمان ہیں سب کے سب بیچارے ان تکلیف سے گزر رہے ہیں. حوصلہ افزائی بہت کم ہوتی ہے، تعاون بہت کم ہوتا ہے، ساتھ بہت کم دیا جاتا ہے. سچ تمہیں بتاؤں، اگر اللہ رب العزت ان کے دلوں کو مضبوط نہ کرے، اگر اللہ رب العزت ان کے دلوں کو ثابت قدم نہ رکھے، جس کا قرآن نے ترجمہ کئی موقع پہ کیا ہے، بہت سے موقع پہ کیا ہے، کہ اگر اللہ رب العزت دلوں کو مضبوط نہ کرے تو پھر ان کام کرنے والوں کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جائے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ جو نبی آتا تھا اس کو پہلی تعلیم اللہ کی طرف سے یہی ملتی تھی کہ ہمارا پیغام لے جا رہے ہو، تمہارا سامنا ان سے ہوگا جن کے دل میں کوئی اللہ کی عظمت نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے. مجھے آپ ایک نبی ایسا بتاؤ جو آیا ہو، شریعت لایا ہو اور اس کے ماننے والے پہلے دن سے اس کے ہاتھ پہ ایمان لائے. کوئی ایک نبی کی سیرت بتاؤ، کسی ایک نبی کا قصہ سناؤ، کسی ایک نبی کا واقعہ بتاؤ. اس لیے کہا جاتا ہے کہ پڑھنا ہے تو نبیوں کی سیرت پڑھو، نچنیوں کی نہیں پڑھنی، گویوں کی نہیں پڑھنی. اگر کام کرنا ہے تو اپنے اللہ کے محبوب ترین مقرب ترین ان بندوں کو جن سے تمہیں بھی نسبت، انسان ہونے کے اعتبار سے تمہاری نسبت ہے. بھائی تمہاری طرح گوشت پوشت کے انسان وہ بھی ہیں، تمہاری طرح ہاتھ پیر دل کان ناک رکھنے والے انسان وہ بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جتنی ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، اور کس طرح صبر کا ایک وہ پہاڑ ہے
صبر کی ایک مثال ہے وہ. اسی لیے قرآن نے کہا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ کہ اگر تم یہ پوچھتے ہو کہ اس دین میں آنے والی مصیبتوں کا سامنا کیسے کرنا ہے، اگر تم یہ پوچھتے ہو کہ اس دین میں ہم آگے کیسے بڑھیں، اس کے لیے ہمارے پاس مثال کیا ہے، تو قرآن نے بہت صاف کہا کہ صبر کی مثال پوچھتے ہو، ہم بتاتے، ہم نہیں قرآن کہہ رہا، ہم بتاتے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ. ہمت کے ساتھ ڈٹے رہو، جمے رہو، لگے رہو. یاد رکھو کہ تم سب کی حفاظت ہمارا کام یعنی اللہ کا. دین کا کام کرنے والوں کی حفاظت حکومتیں نہیں کرتی. اور یہ مسلمان رونا روتے ہیں عرب حکومت کا، فلاں حکومت کا، ڈھما حکومت. جہالت ہے مسلمانوں کی. اسلام کبھی حکومت کا محتاج نہیں رہا. اسلام کسی ضابطے کا، کسی قانون کا محتاج نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو اللہ کا نظام بھی کسی کا محتاج نہیں. وہ جب چاہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. دنیا تو یہ چاہتی ہے کہ اللہ کی روشنی کو بجھا دے. اور کیسے بجھا دے؟ بافواہہم. کئی ترجمے ہیں اس کے. پروپیگنڈوں سے بجھا دے، شکوک پہ ڈال دے، مسلمانوں کے دلوں میں یہ بتائے کہ بتاؤ قرآن پڑھنے کے بعد ان مولویوں کا دنیا میں کیا کام. ایک شک ہے، عام کر دیا گیا، لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی یہ بات. پیسے والوں نے دین پڑھانا چھوڑ دیا. اب غریب ہے تو بیچارہ حافظ بن جائے، غریب ہے بیچارہ تو عالم بن جائے. پیسے والوں کو تو عقل آ گئی، ان کے بھیجے میں یہ بات اتر گئی کہ یہ حافظ یہ عالم کس کام کی، کون جانے ان کو. بہت زیادہ تو نکاح، بہت زیادہ تو میت، اور باقی نماز، باقی مسجد، باقی مدرسہ. بس شک بٹھایا جا رہا قوم کے دماغ میں، قوم کے دل میں اس شک کو مضبوط کیا جا رہا. اور پورا ایک نظام ہے سیٹنزم. جیسے آپ کا یہ ہے نا ہندوستان میں جمہوریت چلتی، ڈیموکریسی ہے نا، ایسے سسٹم بنے ہیں دنیا میں. بڑے عجیب سسٹم ہے دنیا میں. دنیا کو سمجھنا بہت بڑا کام نہیں ہے، بہت آسان کام. جیسے دنیا میں خرافات پیدا کرنا. ایک بہت چھوٹی سی مثال دے دوں آپ کو، بہت چھوٹی سی مثال. دنیا کو یہ سمجھایا گیا کہ یہ ایک بڑی بازار ہے اور یہ بازار تمہارے قبضے میں ہے. تو کسی غریب آدمی نے پوچھا ہمارے قبضے میں کیسے ہے؟ سمجھا دیا ارے پیسہ نہیں ہے تو کیا بات ہے، کریڈٹ کارڈ بنوا لو، پیسے ہی پیسہ. وہ تو نتیجے بعد میں ہوتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کی مدت پوری ہونے سے پہلے تمہیں جمع کرنا ہے، جمع نہیں ہوگا تو باقی کھینچ تو تم بھی جاؤ. اور کتنے نپٹ گئے، کتنے چلے گئے. تم ابھی دنیا کی مکاری اور فریب کا کوئی حصہ شاید نہیں سمجھے. دنیا کے تماشے اور کھلونے. مجھے تعجب ہے کہ جو قوم ساری دنیا پر اپنا اثر چھوڑ چکی ہے، آج وہ قوم ساری دنیا سے ڈر رہی ہے. تعجب کی بات. جس قوم کے پاس ساری دنیا کا علاج، جس قوم کے پاس ساری چیزوں کا علاج، اس قوم کو اپنا ہی وجود پتا نہیں. خیر میں اس تفصیل میں زیادہ بحث نہیں کرتا. میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں قرآن کو لے کے شک پیدا کیا جائے. ایک قصہ چلا کہ قرآن کی آیتوں میں یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، ڈھما ہے، طرح طرح کی باتیں ہیں. مسلمانوں نے بھی، اب چونکہ مسلمانوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ مولویوں کے پاس بیٹھے. پرانے زمانے میں نے سنا ہے اور میں نے دیکھا ہے اور میں اس دور سے گزرا ہوں کہ والدین کہا کرتے تھے کہ ان کے پاس بیٹھا کرو کچھ ملے گا. لیکن آج کے دور میں کوئی ماں باپ نہیں کہتے کسی حافظ جی کے پاس بیٹھنا، کہتے وہ خراب کرو گے. کیا ملے گا؟ ٹفن ملے گا حصے میں لے کے جانا، اور کیا ملے گا حصے میں؟ اس کے علاوہ کچھ اور ملے؟ اب تو حال بہت برا ہو گیا ہے قوم کا. دین کے سننے کا، سنانے کا، سمجھنے کا، سمجھانے کا کوئی نظام مسلمانوں میں اس وقت موجود نہیں. اب اگر آپ مثال دو گے مدارس سے، تو مدارس میں جو حال ہے وہ تم بھی جانتے اور ہم بھی جانتے ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مدارس میں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ کتنے لوگ جاتے ہیں؟ کئی فیصد جاتے ہیں؟ اگر تم کہو کہ تبلیغی جماعت دین سیکھنے سکھانے کا نظام ہے، تو میں صاف لفظوں میں تم سے کہہ دے رہا ہوں پھر تم دھوکے میں ہو.
اگر تم کہتے ہو کہ دعوت الحق دین سیکھنے سکھانے کا نظام ہے تو پھر تم دھوکے میں ہو. یہ شکلیں ہیں. دین سیکھنے کا نظام تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں بیٹھ کے اپنے بچے کو دین سکھائیں. یہ ہے اصل دین سیکھنے سکھانے کا نظام کہ بچے کی ابتدا ہو. کیسے ہے دین سیکھنا سکھانا؟ یہی تو اسلام نے سکھایا ہے کہ اگر تمہارے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو کچھ کام کرنے ہیں. اس میں اذان تمہیں دائیں کان میں اور اقامت تمہیں بائیں کان میں کہنا ہے. اس کے لیے کسی بزرگ کا انتظار نہیں کرنا ہے, کسی علامہ, کسی فقیہ, کسی محدث کا انتظار نہیں کرنا ہے. تم خود نماز پڑھنے والے ہو, تم خود اذان دینے کے لائق ہو, تم خود نماز پڑھانے کے لائق ہو. وہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں میں 80% لوگ نماز پڑھانے کے لائق ہی نہیں ہے, وہ تو الگ بات ہے, وہ تو ایک سچائی ہے. 80% مسلمان جس میں 60% تو ظاہری وجود سے نہیں ہے, 20% بیچارہ ظاہری وجود سے تو ہے لیکن اعوذ باللہ سے اوپر نہیں ہے, تو وہ ادھر نکل گیا. 20% بیچارہ جو تھوڑا بہت ہے وہ شاید نماز پڑھانے کے لائق ہے. برا نہیں مانیے, بکھریا ہو یا کوئی بھی جگہ ہو, سہالات سب جگہ ایک ہی جیسے, بسواں ہو یا بکھریا ہو, اے سب ایک ہی جیسے. 80% مسلمان نماز پڑھانے کے لائق نہیں ہے. جو نماز پڑھانے کے لائق نہیں ہے وہ پڑھنے کے لائق کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ جو گناہ تمہیں نماز پڑھانے سے روک رہے ہیں, تعجب ہے وہ گناہ تمہیں نماز پڑھنے سے کیسے؟ گناہ تو وہی ہے, گناہ کہاں بدل گئے؟ گناہ تو کر ہی رہے, تو دونوں باتیں تو ایک ہی طرح ہیں, گھوم پھر کے, چاہے ادھر سے آؤ چاہے ادھر سے آؤ. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی, بیچ میں نقل کر دوں گا کہ ہمارے اندر, مسلم قوم کے اندر بہت مسائل میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی دین کا کام لے کے کھڑا ہو تو اگلے دن پھر اس پر طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں, طرح طرح کی مشکلات پیدا ہوتی. قوم کی یہ تاریخ آج سے نہیں ہے, آدم علیہ السلام سے آج تک. اب دیکھو نا, موسیٰ علیہ السلام نے ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے, یہ بہت پرانے قصے نہیں ہیں, یہ آج بھی ہو ہی رہے ہیں, آج بھی یہی ہے. مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے, بنی اسرائیل کے ایک آدمی کو بچانے کے لیے, فرعون کی قوم قبطی قوم کہلاتی, قبطی سے اس کا مخاصمہ, جھگڑا ہو گیا. اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا دیکھو پیٹے دے رہے. موسیٰ علیہ السلام کی حمیت جاگ گئی کہ یار ہمارے آدمی کو پیٹ رہا ہے, کچھ ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا, فَوَكَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. بہت مختصر قصہ قرآن نے سنایا ہے, تو بڑا لمبا چوڑا, ہم تم سنائے تو لمبی کہانی ہے. قرآن نے کہا موسیٰ اٹھے, ہاتھ اٹھایا, مارا, فَقَضَى عَلَيْهِ, لپٹ گئے. لیکن ایک بات یاد رکھو, یہ یاد رکھو, موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے آدمی کو بچایا, نبی نے بچایا, کوئی شک نہیں, بڑا کام کیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے تیز ہاتھ پڑ جانے کی وجہ سے مرا کون؟ دشمن. مرا کون؟ دشمن. دشمن کے مرنے پر موسیٰ خوش ہونے کے بجائے, موسیٰ علیہ السلام خوش ہونے کے بجائے جو جملہ قرآن نے نقل کیا ہے بڑا پیارا ہے. قرآن نے دونوں جملے نقل کیے, حضرت نوح علیہ السلام کے بھی جملہ قرآن نے نقل کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی جملہ قرآن نے نقل کر دیا. افسوس یہ ہے کہ قرآن نے تو سب نقل کیا, مسلمانوں نے قرآن نقل نہیں کیا. یہ مسئلہ ہے. نقل کا مطلب بولنا, اللہ نے تو نقل کیا, مسلمان بیچارے قرآن پڑھتے ہیں, کوئی شک نہیں. کسی نے بچپن میں پڑھا تھا اور کوئی رمضان میں پڑھ لیتا ہے, باقی کوئی مرا جائے تو پڑھ لیتے. تو پھر جب تم قرآن مرنے ہی پہ پڑھ رہے ہو تو اللہ پھر یہی کریں گے کہ پھر ایک ایک کر کے مارتے رہو, تو کم سے کم قرآن تو پڑھیں تو یہ پھر کیا کریں گے؟ اچھا بتاؤ, تمہارا لڑکا کوئی کام نہ کرے اور کسی شرط پہ کوئی کام کرے تو تم وہی کام کرنے لگو گے کہ نہیں کہ بھیا کام تو کرے, ہے نا؟ تو مسلمانوں کا حال یہ, مر گیا تو سب کے سب صافہ لپیٹے, ہاتھ پہ رکھے, سب پڑھ رہے. تو اللہ رب العزت بھی کہیں گے کہ بھیا ایسے ہی پڑھنا ہے, تو آج فلاں گئے, کل فلاں, پرسوں فلاں, نرسوں فلاں.
اور ایک دن تم بھی نہیں پڑھ جاؤ گے، پھر پتہ نہیں کون پڑھے گا۔ کیا تماشا بنایا! اللہ کی کتاب محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، قدر کے ساتھ اسے کھولا کرو، اسے پڑھا کرو۔ تو ہم تمہیں قصہ سنا رہے تھے کہ مسلمانوں کو آج کے دور میں نبیوں سے جو چیز ملتی ہے، جو سیرت ملتی، اور امت محمدیہ وہ خوش نصیب جماعت ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے پردھان جی کامل صاحب کو اچھا رکھے، بڑے نیک آدمی ہیں، سیدھے سادے بہت ہیں۔ سیدھا ہو کے پردھان ہونا دو الگ الگ باتیں، دو متضاد باتیں۔ ایک تو سیدھا ہو پردھان ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر کوئی آدمی ہمت کر لے تو ہو سکتا ہے، اور پردھان کامل صاحب اس کی مثال ہے۔ اللہ ان کو اچھا رکھے۔ اور پردھان کامل صاحب کی تعریف تم برا نہیں ماننا، پردھان کامل صاحب ایک ڈھیلا کام کے نہیں ہیں اگر آپ ان کا ساتھ نہ دو۔ مجھے بتاؤ، پردھان کامل ٹینٹ تو بک کرا سکتے ہے نا، مائک لگوا سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے حافظ عزیر صاحب وغیرہ اتنی دور دور سے آئے ہیں، اور بڑی دور دور سے ہمارے حفاظ اور علماء آئے ہیں، یہ تو بیچارے اپنے خرچے سے آئے ہیں نا، ان کو کامل پردھان نہیں بلا پائیں گے۔ کامل پردھان کے معاونین نے ان کی مدد کی ہوگی، ساتھ دیا ہوگا، تب نہ یہ اسٹیج سجا ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ تو اللہ آپ سب کو اچھا رکھے۔ بسا اوقات ایک آدمی کی تعریف، مکھیا کی تعریف، اس کو ایسے سمجھ لو کہ 10 لوگ بیٹھے ہوں، ایک آنے والا سلام کرے تو ان 10 میں سے اگر ایک آدمی جواب دے دے تو سب کی طرف سے جواب کافی ہوتا نہیں ہوتا۔ تو میں نے پردھان کامل کی تعریف نہ کر کے پورے بکھریا قرب و جوار کی تعریف کر دی، اس کو ایسے سمجھ لو، ہے نا۔ اب اسی کو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب منطق چلاتے ہیں، بس یہی بات۔ تو اگر مولوی صاحب منطق چلاتے ہیں، تم عربی نہ پڑھو، منطق ہی پڑھ لو، تم بھی چلاؤ، کیوں پیچھے ہو؟ سائیکل چلا لیتے ہو، موٹر سائیکل چلا لیتے ہو، کار چلا لیتے ہو، تو منطق بھی چلاؤ، تو روکا کس نے ہے نا۔ تو میں تم کو قصہ سنا رہا تھا، 2 عجیب باتیں سنو۔ موسیٰ علیہ السلام نے آج کے دور میں مسلمانوں کو یہ دین ساری دنیا میں لے کے جانا ہے۔ کیسے جانا ہے؟ ویسے جانا ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ نصیب والے ہیں مسلمان، آج کے دور کے رسول کا امتی نصیب والا ہے کہ توریت اور زبور اور انجیل کا بھی علم قرآن میں موجود، 1.25 لاکھ نبیوں کی زندگیاں موجود ہیں قرآن پاک میں، سیرتیں موجود ہیں قرآن میں، نبیوں پر آنے والی خوشیاں، نبیوں پر آنے والے غم، سب کا سب موجود۔ مسلمانوں کے پاس اپنا دین کافی تھا جسے وہ سنتے، پڑھتے اور سمجھتے۔ افسوس یہ ہے کہ بیچاروں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ حافظ عتیق صاحب یہاں بیٹھے تھے، وہ اچانک کہیں غائب ہو گئے، یا تو ہم سے ناراض ہو کے غائب ہو گئے یا کسی وجہ سے غائب ہو گئے، یہیں تو بیٹھے تھے، کہیں چلے گئے، کہیں چلے گئے۔ حافظ عتیق صاحب بیچارے دور بھی رہتے، ہو سکتا ہے اس وجہ سے چلے گئے ہوں کہ وہ دور رہتے ہے نا۔ حافظ عتیق صاحب ٹڑوا، اللہ انہیں اچھا رکھے، بہت نیک آدمی۔ تو میں آپ سے بات جو عرض کر رہا تھا اسے سن لیجئے۔ دیکھیں، اسٹیج سے جو لوگ جا رہے ہیں انہیں جانے دیجئے، اس لیے کہ ان کے مسائل بڑے الگ ہوتے ہیں، یہ الگ الگ علاقوں میں ذمہ دار ہیں۔ آپ کا مسئلہ، آپ ایک ایک دن کے لیے 4 گھنٹے بیٹھے ہو، ان کی زندگیاں صرف بیٹھ کے گزر رہی۔ ہم لوگ جہاں کل تھے وہاں قاری صاحب ہو کے پھر آگے چلے گئے تھے، ہم قاری صاحب کے بعد وہاں پہنچے تھے، ہم کہیں اور سے ہو کے وہاں پہنچے تھے۔ سلسلہ چین کا چلتا رہتا ہے۔ کل 3 سوا 3 بج گیا تھا، اور اس سے زیادہ سردی تھی کل وہاں، اس سے زیادہ۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو کام کرنا کیسے ہے دنیا میں۔ اگر اس مزاج سے کام کرو گے تو وہ ترقیاں ملیں گی جو بکھریا کے لوگوں کو مل رہی ہیں انشاءاللہ، یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ملیں گی۔ کام مقصد ہے، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، یہ بالکل سیدھا سا اصول ہے۔ یہ یقین رکھو کہ تمہارے ہر عمل کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، تمہارے عمل کا نتیجہ تمہارے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، تمہارے عمل کا نتیجہ تمہارے سیٹھ کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، تمہارے عمل کا نتیجہ تمہارے مالک کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، تمہارے عمل کا نتیجہ تمہارے والدین کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، استاد کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، نیتا کے بھی ہاتھ میں بھی نہیں ہے، حکومت کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے۔ حکومت کے ہاتھ میں تو اپنا ہی نتیجہ نہیں ہے، دوسرے کا کیا ہوگا؟ تو بالکل بیکار والی بات ہے بھائی، کہاں نتیجہ ہے؟ 5 سال بعد وہ خود ہی کہتے پھر سے بتاؤ کیا کرنا ہے، تو نتیجہ ہی تو نہیں ہوا۔ بادشاہت کا بھی نتیجہ نہیں ہے، بادشاہ چاہے جتنا تل ملائے، موت اٹھا کے کنارے لگا گئی، چوچوں کو لگا گئی،
کسی کا نتیجہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. بے خوف ہو کے کام کرو دین کا. تمہارے دین کے کام کا نتیجہ تمہارے اللہ کے ہاتھ میں. اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ اچھے کام کرنے والوں کو بھی نہیں ضائع کرے گا اور ان کے اچھے کاموں کو بھی ضائع نہیں کرے گا. بکھریا میں مسجد بنی، مسجد نہیں بنی، مسجد کی دوبارہ تعمیر ہوئی. جو تمہارے پوروجوں نے بنائی تھی اسی جگہ بنی. اس سلسلے میں ایک وضاحت میں پچھلی بار کر چکا تھا اور کر دیتا ہوں. اگر ایک مسجد بن جائے پھر کسی وجہ سے اسے شہید کیا جائے تو تمہارے پوروجوں نے جو بنائی تھی اسے تم نے شہید کر کے برابر کر دیا، نئی دیواریں بنا دی. اللہ کی قسم جتنا ثواب تم کو نئی بنانے میں اب مل رہا ہے ان کو پہلے سے اب تک ملا ہے اور یہاں سے پھر قیامت تک ملتا رہے گا. 10 بار تعمیر ہوگی، پچھلوں کا ثواب ویسے ہی باقی رہے گا. یہ بڑی عجیب. میں نے ابھی ایک بات کہی آپ سے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. مسلمانوں کے ذہنوں میں زہر بھر دیا گیا، ان کے دماغوں میں خرافاتیں بھر دی گئی. وہ دین پر رہ کے بھی شک میں ہیں، دین کے کام کر کے بھی شک میں ہیں. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. حالانکہ یہ بہت کھلی آیت ہے لیکن اس کے پس منظر بے شمار ہیں. تو میں تم سے عرض کر رہا تھا کہ دین کا کام جب بھی کرو، جیسے بھی کرو، بے فکر ہو کے کرو. کام کس کا؟ مجھے ایک بات بتاؤ، اس گاؤں میں آپ کو ایک عام آدمی 100 روپے دے اور کہے کہ فلاں کو جا کے دے آؤ. آپ موٹر سائیکل اٹھائے جا کے دینے لگے، راستے میں کوئی پکڑ لے آپ کو گریبان پکڑ کے 2 جڑ دے تو ذمہ دار جس کا کام آپ کرنے جا رہے ہو اگر اسے خبر ملے گی تو بھاگتا ہوا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور معلوم کیا کہے گا کہ جب تمہیں معلوم تھا کہ یہ آدمی میرے کام سے جا رہا تھا تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ٹوکے گا کہ نہیں ٹوکے گا؟ اور اسی طرح ایک عام آدمی کے بجائے گاؤں کا پردان ہی تمہیں کوئی سامان دے کے دے دے کہ فلاں جگہ دے آنا، اور تمہیں کوئی پکڑ کے جڑ دے تو تم اس گاؤں کا پردان لپکتا ہوا 10 آدمیوں کے ساتھ جائے گا کہ نہیں جائے گا کہ میرا کام کر رہا تھا، تم نے ہاتھ کیسے لگا دیا؟ پھر اسی طرح آدمی جتنا بڑا ہوتا جائے، ہندوستان کے وزیر اعظم کا کوئی کام تمہارے ذمہ آ جائے اور تم کام کرنے کے لیے چل دو اور پھر تمہیں کوئی پکڑ کے جڑ دے تو ہندوستان کا وزیر اعظم اس کے خلاف ایکشن لے گا کہ نہیں لے گا؟ لے گا کہ نہیں لے گا؟ کیسے شک میں ہو جب تم اللہ کا کام کرو گے تو اللہ تمہارے لیے ایکشن کیسے نہیں لیں گے؟ کیسے نہیں لیں گے؟ تم رسول کا کام کرو گے، رسول تمہارے لیے ایکشن کیسے نہیں لیں گے؟ تعجب کی بات. اور میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، قصہ سنائے دیتا ہوں. رسول اللہ نے صلح حدیبیہ کے بعد دنیا بھر کے بادشاہوں کو خط لکھے. خط کا تو پتہ نہیں، بال کا سب کو پتا ہے، فلاں جگہ بال ہے دیدار ہوگا، اچھی بات. رسول اللہ کے بال ہیں، دیدار ہونا چاہیے. کیا مولا مفید صاحب ختم کرنا ہے؟ کیا مشورہ؟ نہیں ختم کرنا ہے. ختم کرنے سے بہتر ہے کہ ایک ایک کر کے جاتے جاؤ. یہ آسان طریقہ ہے. جب اکیلے بچیں گے تو خود ختم کر دیں گے. ختم کرنے کا آسان طریقہ بتا رہا ہوں تمہیں، بہت آسان طریقہ ہے نا. باقی مجھے کچھ باتیں کہنی ہے وہ میں کہوں گا انشاءاللہ، اور اس لیے کہوں گا کہ اتنا خوبصورت اسٹیج ہے، اتنے پیسے خرچ کیے ہو، اتنا اچھا نظام کیے ہو تو دل کرتا ہے کچھ باتیں بولی جانی چاہیے اور تمہیں سمجھانا چاہیے اور تمہیں تسلی دینا چاہیے کہ آنے والی مصیبتوں سے نہ ڈرو. کام کس کا کر رہے ہو؟ اللہ کا. جس کے کام میں جو رکاوٹ بنے گا ان کو معلوم ہے کہ ہم کو کیسے نپٹنا ہے اور وہ نپٹاتے ہیں. تم نے اپنی زندگی میں اگر تم کو تھوڑا سا بھی شعور ہے، تم دیکھو اچھی اچھی طاقتیں نپٹ کے دنیا سے چلی گئیں. اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں ہوتا. تو میں تمہیں قصہ سنا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومتوں کو، بادشاہوں کو خط لکھے. کسی بادشاہ نے رسول اللہ کا خط لیا، آنکھوں سے لگایا اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم جس کا یہ خط ہے ایک وقت میں جو میرے قدموں کے نیچے زمین ہے یہ بھی اس کی ملکیت ہوگی. کسی نے یہ بھی کہا، ہرقل کا واقعہ ہے، یہ بھی کہا
ایک بادشاہ کے سامنے رسول اللہ کا خط پہنچا، وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، اس نے رسول اللہ کا خط لیا اور ٹکڑے کر کے پھاڑ کے پھینک دیے۔ ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں یہ جملے، یہ باتیں مجھ سے پہلے تم نے تقریریں سنی ہوں گی، تقریریں کافی ہوئی ماشاءاللہ، اللہ اچھا رکھے۔ یہاں پر میرے آتے وقت راستے میں 3-4 کلومیٹر پہلے ایک ٹرک اس طرح سے گرا پڑا ہے کہ اس نے ٹیڑھا گرا ہے، باقی لکڑیاں دائیں بائیں گری ہیں، راستے جام ہیں۔ ہم تو وہاں بہت دیر سے کھڑے تھے پیچھے، پھر ہم نے سوچا کہ کھڑے ہو کے پیدل تو نہیں جایا جا سکتا، موٹر سائیکل منگوائی تو ہم لوگ آئے ہیں اس سے، ورنہ ہم پہلے آگئے ہوتے۔ ایسا نہیں کہ دیر جان بوجھ کے کرتے ہیں، یہیں کھڑے تھے، یہیں ابھی بھی شاید ٹرک پھنسا ہو، اور جو لوگ ادھر سے جانے والے ہوں وہ پہلے راستہ معلوم کر لے، گھوم کے کوئی راستہ ہے بتا رہے ہیں اس سے چلے جائیں۔ میں تم سے ایک بات عرض کر رہا تھا، اور ماشاءاللہ تم نے قاری محمد شرافت صاحب دامت برکاتہم کی پرکیف آواز سے لطف اٹھایا ہے، اور ماشاءاللہ وہ مقبول ترین شاعر ہیں، اور ہندوستان کے معیاری شعراء میں ان کا نام آتا ہے۔ دعا کرو کہ تمہاری بستی علاقے کے ہیں، تمہارا نام روشن کر رہے ہیں، اللہ ان کو صحت و عافیت دے تاکہ وہ پوری دنیا میں تمہارے علاقے کا نام تو روشن کریں۔ دعا کیا کرو۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ بجائے دعاؤں کے بد دعائیں زیادہ دینے کے عادی، جب ہاتھ اٹھا فلانے مر جائیں، گر جائیں، ٹوٹ جائیں، چلے جائیں، برباد ہو جائیں، یہی کام رہ گئے، اور کوئی کام نہیں ہے۔ فلانے بھوکے مر جائیں، فلانے پیاسے مر جائیں، فلانے بیمار ہو کے مر جائیں، فلانے اندھے ہو جائیں۔ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ تم سے اللہ میں نے کب یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم بد دعا قبول کریں گے؟ ایک حدیث دکھاؤ، ایک حدیث دکھاؤ، قرآن کی آیتوں میں کوئی آیت دکھاؤ، احادیث کے مجموعے میں کوئی ایک حدیث دکھاؤ جس میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ اٹھاؤ ہاتھ بد دعا کے لیے میں قبول کروں گا، بتاؤ کہیں لکھا ہے؟ دعا کے لیے اللہ نے ضرور کہا ہے دعا مانگا کرو، اس لیے کہ جب تم دعا نہیں مانگتے ہو تو مجھے تم پہ غصہ آتا ہے، یہ ضرور کہا۔ اور تم سچ بتاتے ہیں، تمہیں صبح سے شام تک تم نے جتنا آج مانگا ہے اندازہ لگا لو کتنی دعائیں ہیں اور کتنی بد دعائیں ہیں۔ زیادہ تر تو بد دعا ہی ہے، اور دعا بھی کیا، دعا تھوڑی یا خواہشیں ہیں، شوق کبھی دعا نہیں ہوتی۔ دعا اسے کہتے ہیں کہ اللہ سے اللہ کی مرضی مانگنا، اور اللہ کی جو مرضی آ جائے اس میں خوش رہنا۔ مثلا اللہ سے دعا مانگی کہ ہم لکھنؤ جا رہے ہیں، فلانی جگہ فلانا کام بن جائے، تم جا نہیں پائے، راستے میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، تم واپس آ گئے، تو دعا یہی ہے کہ اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ تم جاؤ، تو تم اپنے اللہ سے کہو اللہ آپ کی مرضی نہیں تھی، نہیں پہنچے، آپ کی بات۔ اچھا بتاؤ اللہ نہیں چاہیں گے تو پہنچ جاؤ گے؟ پہنچ جاؤ گے تو کائیں اللہ میں سے پنگا لے رہے ہو؟ سیدھا سیدھا کہو نا بھیا کوئی بات نہیں، جو آپ کا وہی صحیح ہے، کیا فائدہ پنگا لینے؟ نماز نہ پڑھنا بھی اللہ سے پنگا لینا، روزے نہ رکھنا بھی اللہ سے پنگا لینا، تلاوت نہ کرنا بھی اللہ سے پنگا لینا، کھانے میں دعا نہ پڑھنا بھی اللہ سے پنگا لینا، پینے میں دعا نہ پڑھنا بھی اللہ سے پنگا لینا۔ صحیح بات بتا رہا ہوں، جان بوجھ کے فلمیں دیکھنا، جان بوجھ کے گانے سننا، جان بوجھ کے اللہ سے پنگا لینا، کہ ہم کر رہے ہیں دیکھتے ہیں، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اور کہیں کان نپٹ گئے، گلا گاتے گاتے گلے ہی چلا جائے، پھر اس رب سے ضرور ڈرو جو تمہارے گناہوں میں پکڑ تو نہیں کرتا لیکن پکڑ کرنے کی طاقت پوری رکھتا، اور گناہ پہ پکڑ کی ہے اس نے۔ قصے بہت لمبے چوڑے ہیں، وہ نہیں سناتا میں تمہیں جو بات بتا رہا تھا کہ جب تم اللہ کا کام لے کے کھڑے ہوئے ہو، نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہیں ضائع کرے۔ میں قصے سنا رہا تھا کہ قاصد رسول اللہ کے الگ الگ جگہوں پہ گئے، کسی بادشاہ نے رسول کا خط قبول کیا، اسلام قبول نہیں کیا، کسی بادشاہ نے خط بھی قبول کیا، اسلام بھی قبول کیا، کسی بادشاہ نے رسول اللہ کا خط پھاڑ کے پھینک دیا۔ جس بادشاہ نے رسول اللہ کا خط پھاڑ کے پھینکا اس کا نام جانتے ہو؟ نچنیا کا تو جانتے ہو، گویا کا بھی جانتے ہو، مجرا کرنے والوں کا بھی جانتے ہو، ناچنے والیوں کا بھی نام جانتے ہو، اور ابھی جن کی شادی ہوئی بالکل ان کا بھی نام جانتے ہو، بالکل ابھی ہوئی۔ منور کا بھی نام جانتے ہو؟ نہیں جانتے منور کا؟ نہیں جانتے منور کا نا؟ منور کے لیے تو دعائیں کر رہے ہیں۔
ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا، کسی حاجی صاحب کے لیے دعا نہیں کی، نمازی صاحب کے لیے دعا نہیں کی، کسی مولوی صاحب کے لیے دعا نہیں کی، کسی امام صاحب کے لیے دعا نہیں کی۔ دعا کس کے لیے؟ منور جیت جائیں۔ پھر جیت گیا، جیتنے کے بعد بامبے پہنچا، بامبے میں ادھر مسجد سامنے، ادھر اس کا ڈانس چل رہا تھا گاڑی پہ، اور قوم نچنیاں پیٹ رہی تھی، ڈھول بجا رہی تھی۔ اسی میں کوئی ناچنے والی کوئی اور بھی تھی، اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تم کو کیسا لگ رہا؟ اس نے کہا بہت اچھا لگ رہا۔ تو اس نے کہا تمہیں نہیں لگتا یہ دین کے خلاف ہے؟ تو کہا بالکل خلاف نہیں ہے۔ ہم ابھی آپ کو بتا رہے ہیں، اگر کسی کی ناک سڑ جائے، منہ زبان سڑ جائے، تو اس کو چاہے حلوہ کھلاؤ چاہے گو کھلاؤ، اسے تو کچھ پتہ نہیں چلے گا، وہ تو سمجھے گا ایک ہی جیسی چیز ہے۔ برا نہیں ماننا، مثال بالکل صاف ہے۔ اگر تمہیں گناہوں سے تکلیف نہیں ہوتی، اس کا مطلب تمہارا ایمان تو ختم ہو چکا، تمہارا مزاج بھی سڑ چکا، شعور بھی سڑ چکا، تمیز بھی سڑ چکی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مجھے ایک بات بتاؤ، ایک صاحب بدبو بیچ رہے ہو، ایک صاحب خوشبو بیچ رہے ہو، کیا خریدو گے؟ بدبو خرید لو گے؟ نہیں خریدو گے، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ دن بھر یہی ہو رہا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھے اس پر عمل کرے وہ خوشبودار پھل کی مثال ہے نا، خوشبودار پھل ہے نا۔ تم مجھے بتاؤ، کسی قرآن پڑھنے والے سے تمہارے ملاقات دن میں ایک بار ہوتی ہو تو بلاؤ، بتاؤ تمہاری ہوتی ہو؟ کسی حافظ سے، کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی دیندار سے تمہارے دل میں شوق پیدا ہوا ہو کہ ملنے جانا چاہیے؟ بزرگوں سے ملنے کے لیے کبھی دل میں خیال پیدا ہوتا ہو تو بتاؤ؟ تمہاری نگاہ میں کوئی بزرگ ہی نہیں ہے، تو نگاہوں میں بزرگ نہیں ہے، نگاہیں نہیں ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بزرگ نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ سب سے بڑا بزرگ تمہاری مسجد میں 5 وقت نماز پڑھانے والا امام خود ہے۔ تمہیں اپنے تماشے کی فکر ہے، اسے تم سب کی دین کی فکر ہے۔ وہ اپنے سارے اماں ابا بھائی بہن بھتیجے بٹیا باجی چھوڑ کے تمہارے دین کی ذمہ داری لیے بیٹھا ہے۔ تم سے اپنا گھر نہیں چل رہا، اس سے پورا گاؤں کا دین چل رہا۔ کبھی تمہارے دل میں خیال ہوا کہ اس سے بھی سلام کرنا چاہیے؟ حافظ جی، حافظ جی، دور سے حافظ جی ہوگا، دکھ گئے تو حافظ نہیں دکھے تو کوئی بات نہیں۔ اور گاؤں میں تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی ہفتوں مہینوں سالوں، بلکہ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو یہی نہیں معلوم کہ گاؤں میں کون حافظ جی آیا کون چلا گیا۔ 6 مہینے ہو جاتے ہی نہیں، جمعے میں پہنچتے تو امام صاحب کی پیٹھوں دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، پہنچے ہی رکوع سجدے میں تو اپنی ٹینشن کی رکوع پکڑ لے، اور امام صاحب سلام تو بعد میں پھیرے تھے، یہ دوسرا پہلے پھیر چکے تھے، یہ تو جا چکے تھے، ان کے پاس ٹائم کہاں تھا؟ یہ تو قوم کا حال۔ بکھریا کا نہیں پتا، لیکن اکثر جگہوں پہ یہی ہوتا ہے۔ 20% مسلمان جمعہ کے دن نماز پڑھ کے اللہ بہتر جانے کون سی آفت ہے، بنا دعا مانگے چلے جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے ذلیل آدمی کون ہوگا؟ اگر ضرورت ہے تو ضرور جائیے، ضرور جائیے۔ اگر ضرورت نہیں ہے، مجھے ایک بات بتائیے، جو آپ نے 2 رکعت 4 رکعت 3 رکعت نماز پڑھی ہے، اس سے آپ نے اللہ کو راضی کیا کہ نہیں کیا؟ جب اللہ راضی ہو گئے تو اللہ نے کہا مانگو جو کچھ لینا ہے، تو آپ مانگ چکے۔ اب تم بتاؤ کہ اللہ کو کتنی برا تکلیف ہوتی ہو، تم بتاؤ۔ اللہ جو دینے کا وعدہ کر رہا ہے نا، نہیں کر رہا۔ بھائی حدیث میں ہے کہ ہر نیک عمل کے بعد دعا مانگو، اور سب سے نیک عمل اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ وقت پہ نماز، اس سے بڑا کوئی نیک عمل ہے؟ بھائی رسول اللہ نے فرمایا کہ نیک عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ ارے بھائی قاری شرافت صاحب دامت برکاتہم کو آپ دوبارہ پھر لے آئے، اچھا ان کو پڑھوانا ہے آپ، اور بیکنگ بڑی مضبوط ہے، مولانا فخر الدین صاحب بیکنگ کر رہے ہیں، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ بسواں بھر کے علماء مولانا فخر الدین کے مرید ہیں، یہ مولانا جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، باقی چیزیں میں نہیں جانتا۔ کیوں یہ ان سے پوچھنا؟ ہم سے صرف انہوں نے بتا دیا ہے، کیوں ہم کو نہیں معلوم؟ یہ تم جانو تمہارا کام جانو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قاری شرافت صاحب دامت برکاتہم، جو میں نے بات کہی تھی آپ سے، ان کی صحت کے لیے ضرور دعا کیا کرو۔ یہ تمہاری عزت ہے، تمہاری ناک ہے، تمہارا وجود ہے، اگر ان کو محسوس کرو اور دعا کرو کہ اللہ ان کو لمبی عمر دے اور یہ تمہارے علاقے کا ساری دنیا میں نام روشن کرے۔ ہماری بھی تمنا ہے،
آپ بھی تمنا کرو انشاءاللہ، اور یہ جہاں جائیں گے تمہاری تمنا سے اللہ تمہیں ایک ایک بول پہ اجر دیں گے انشاءاللہ، نہ جانے بے شمار اجر تو تم خالی اپنی دعاؤں سے پا جاؤ گے اللہ کے یہاں۔ اللہ رب فرشتے کہیں گے اللہ میں رجسٹر بند، کچھ نہیں بچا، تو اللہ کہیں گے اچھا کچھ نہیں بچا، پھر بچا کیا، آپ اس کو نپٹائیے، کام ہی کا نہیں ہے، سب رجسٹر بند ہے، تو اللہ کہیں گے نہیں رک جاؤ، فلاں آدمی نے 4 سال نمازیں پڑھی ہیں اور اس نے دعا مانگی تھی کہ اللہ فلاں آدمی کو نمازی بنا دی، اس کی دعاؤں کے صدقے میں فلاں نے 4 سال نمازیں پڑھی، 4 سال کی نمازوں کا اجر اس میں پھر سے لکھو، تو نہ جانے کتنے اجر تمہارے لکھے جائیں گے۔ میں تو بار بار تم سے کہہ رہا ہوں، حج جب ہاتھ اٹھایا 2 کام کیے، یا شوق مانگا یا بددعا مانگی، اور دونوں کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا۔ وعدہ کیا ہے کہ شوق پورا کرنے کا وعدہ کیا اللہ نے؟ اگر کیا ہو تو ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی شوق کریں بھائی، کل سے ہم بھی بے وجہ کی بات ہے۔ اور ایک بات اور سن لو، خزانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے تو کبھی نہیں لے پاؤ گے، اگر لے پاؤ تو ہم کو بھی بتاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ کہیں چل کے دیکھیں۔ اللہ کے خزانے اللہ کی رضا سے، ہم نہیں کہتے، یہ رسول نے فرمایا، رسول نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر کو نصیحت کی، فرمایا کہ اللہ کو ناراض کر کے اللہ سے اللہ کے خزانے نہیں لیے جا سکتے۔ عزت چاہیے تو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، صحت چاہیے تو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، خوش کرنا پڑے گا نا۔ ارے ایک بیٹا بھی اپنے باپ کو طرح طرح سے خوش کرتا ہے، سائیکل لینی ہے اس کو تو اچھی طرح ادب سے بولتا ہے، پڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، سائیکل چاہیے، پھر موٹر سائیکل چاہیے، پھر کار چاہیے، چاہیے تو جہاز بھی اسے، انا بھی لے وہ الگ بات، چاہیے تو وہ بھی اس کو۔ تو میں قصے کچھ اور سنا رہا تھا، بیچ میں باتیں آ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھی، بادشاہوں کو لکھے نا، تو جس نے قبول کیا اس کا نام جانتے ہو؟ نہیں جانتے؟ جس نے پھاڑ کے پھینک دیا، چلو جس نے قبول کیا اس کا نام جاننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بڑی جماعت ہے۔ جس نے پھاڑ کے پھینکا وہ ایک ہی آدمی ہے۔ رسول اللہ کو جس چیز سے تکلیف ہوئی، اگر امت کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی تو یہ مان کے چلو کہ امت رسول کی تو نہیں ہے۔ اب اس کا نام جانتے ہو؟ پھر دوہرائے لے لو، اس کا نام جانتے ہو آپ؟ اس لیے نہیں جانتے ہو، 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے دین سیکھنے کا رواج ہی کہیں نہیں ہے، اور وہ ہے بھی نہیں، ہے بھی نہیں ہے۔ ہم یہ بات ابھی بھی کہہ رہے ہیں، ہم یہ بات مستقل کہتے ہیں اور کھل کے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے دین سیکھنے کا رواج بنایا ہی نہیں۔ رواج تو چھوڑ دو، مزاج نہیں بنایا، مزاج تو چھوڑ دو، سوچا بھی نہیں۔ اور جب تک آپ اس بنیادی بات پہ نہیں آتے، جب رسول اللہ کا خط اس نے پھاڑ کے پھینکا، رسول اللہ نے بہت کم موقع پہ بددعائیں دی ہیں، بہت کم موقع پہ، بہت معمولی موقع پہ بددعائیں دی ہیں۔ جس نے رسول اللہ کا خط پھاڑ کے پھینکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے حق میں یہ بات نکلی تھی، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما۔ بددعا تھی رسول کی، رسول نے بددعا دی اس کو۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا کہ جو لوگ رسول کا خط لے کے پہنچے، جس کی عزت کی، رسول نے اس کی بھی عزت کی، اور جس نے رسول کے بھیجے ہوئے آدمی سے نفرت کی، رسول نے بھی نفرت کی نہیں کی۔ یہی دین ہے۔ یہ دین جب ساری دنیا میں لے کے تم جاؤ گے، ساری دنیا میں جو تمہاری عزت کرے گا رسول اس کی عزت کریں گے، اور جو تمہاری بے عزتی کرے گا رسول اس کی بے عزتی کرے گا۔ اس لیے اس دین کو لے کے ساری دنیا میں جانا ہے، یہ تو عہد کر لو انشاءاللہ، لیکن لے کے جاؤ گے کہاں؟ کیسے جاؤ گے؟ کیا سمجھاؤ گے لوگوں کو؟ تم سے کوئی وضو کے مسئلے پوچھ لے، بتاؤ گے؟ ابھی کوئی آدمی کہے کہ ہم کو توبہ کرا دو، غسل کا طریقہ بتا دو، وضو کا طریقہ بتا دو، لیکن ٹھنڈک بہت ہے۔ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ نہانے کے بجائے تم بیمار بھی ہو، جان چلی جائے گی، تیمم کر لو۔ تم بھیا ذرا ہمیں تیمم سکھا دو۔ سکھا لو گے؟ آتا ہے تیمم؟ سیکھے ہو تیمم؟ کیا سکھاؤ؟ کیا سکھاؤ؟ جب تم چھوڑو ان سب باتوں کو، ایک آدمی مسلمان ہو کے آ جائے یا مسلمان نہ ہو، ایک مسلمان کو جوش پیدا ہو جائے اور وہ کہے کہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، بڑا گناہ ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، 2 نمازوں کو بے وجہ آگے پیچھے کر کے پڑھنا گناہ کبیرہ ہے۔
گناہ کبیرہ ہے، اور نماز نہ پڑھنا اسے کیا کہیں؟ کیا بات ہے؟ اس لیے اس طرح کی خرافاتوں سے خود کو بچائیے اور دین کا کام جم کے کریے، اور مایوس نہ ہوئیے، بالکل نہ ہوئیے۔ قصہ آپ نے سنا ہے، اس دین کو اللہ کتنی محبت سے دیکھتے ہیں، ہم آپ کو بتا دیں۔ اس دین کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا، حضرت وحشی ہے نا، شہید کیا انہوں نے۔ وحشی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی، اسلام کی دعوت دینے کے لیے ایک صحابی کو بھیج دیا۔ اندازہ لگاؤ اس کو تلوار دے کے بھیجنا چاہیے تھا یا دین کی دعوت دے کے بھیجنا چاہیے تھا؟ رسول اللہ چاہتے حضرت عمر سے کہہ دیتے، حضرت خالد سے کہہ دیتے، بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت علی سے کہہ دیتے، علی اٹھاؤ تلوار، جاؤ فلاں علاقے میں وحشی موجود ہے، نپٹا کے آؤ۔ کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے؟ یہ جو جگہ جگہ ہاتھ اٹھا رہے ہو، جہاز ٹوٹ جائے، ہیلی کاپٹر گر جائے، تم نے دین نہیں سیکھا ہے۔ تم صرف اگر تمہارے ہاتھ میں اسلام دے دیا جائے تو تم اسلام کی اتنی گت بناؤ گے کہ اللہ معاف فرما دے، اور گت بنا ہی رہے مسلمان بیچارے۔ دین کو سب سے زیادہ برباد کس نے کیا؟ بدنام تو چھوڑ دو، بدنام تو کر ہی رکھا ہے، برباد بھی کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ فلانے نے کیا ہے۔ فلانے نماز نہیں پڑھتے تو دین برباد ہو گیا ہے نہیں، فلانے نماز مانتے ہی نہیں تو پڑھیں گے کیوں؟ فلانے اللہ کو مانتے ہی نہیں تو پڑھیں گے کیوں؟ فلانے رسول کو مانتے ہی نہیں تو پڑھیں گے کیوں؟ تم مانتے ہو، تم نے کون سی پڑھی؟ تم اللہ کی قرآن کو، اللہ کی کتاب مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ پڑھی۔ تم کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین کو بہت پسند کرتے، تم نے پڑھی؟ تم نے محبت کی اس سورت سے کبھی؟ اس لیے بہت زیادہ تفصیلات میں نہ جائیے، ہم آپ کو قصے سناتے بیچ میں آ گئے۔ ہم آپ سے یہ عرض کر رہے تھے کہ دین کے کاموں میں لگن کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ تمہارا جو کام ہے وہ تم کرو اور اس کا نتیجہ اللہ کو لانا۔ ہم قرآن کی ایک آیت پڑھ کے تمہیں سنا دیں، اما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک۔ اے اللہ کے رسول، ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ دین ساری دنیا میں پھیلے گا، ہم نے یہ کہا ہے اللہ متم نوری، اللہ اس نور کو ساری دنیا میں عام کریں گے، لیکن یہ تو نہیں کہا ہے کہ آپ کے سامنے کریں گے۔ یہ کہا ہے ہم اور تم جس طرح مایوس ہو کے دین کا کام چھوڑ چکے، ہم اور تم جس طرح دین کے کام سے خود کو الگ کر چکے، اگر رسول اللہ نے بھی کر لیا ہوتا تو بکھریا میں اسلام ہوتا، بکھریا میں قرآن ہوتا، بکھریا میں مسجد ہوتی، بکھریا میں دین ہوتا، بکھریا میں حاجی ہوتے، بکھریا میں نمازی ہوتے، بکھریا میں حفاظ علماء ہوتے۔ کوئی ہوتا یہاں؟ دکھتا تمہیں کوئی؟ اور تم جس طرح مایوس ہو کے دین چھوڑ چکے ہو، مجھے بتاؤ کہ پھر آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تمہارے بچوں کا کیا ہوگا؟ تمہارے آنے والی قوم کا کیا ہوگا؟ سوچا ہی نہیں تم نے، ساری چیزیں سوچی، کوئی بات نہیں۔ آپ یہ سوچو کہ آپ کا لڑکا، ایک بات اور سن لو بہت اچھی طرح، ڈاکٹر مر جائے قیامت کے دن ڈاکٹر بن کے نہیں اٹھے گا، انجینئر مر جائے قیامت کے دن انجینئر بن کے نہیں اٹھے گا، وکیل مر جائے قیامت کے دن وکیل بن کے نہیں اٹھے گا، لیکن حافظ اور عالم دنیا میں اگر مرے گا تو قیامت میں حافظ عالم ہی بن کر اٹھے گا انشاءاللہ۔ اور اگر تم مسلمان بن کے مرو گے تو قیامت میں مسلمانے بن کے اٹھو گے۔ ہم تھوڑی کہتے، رسول اللہ فرماتے کما تحیون تموتون کما تموتون تبعثون یوم القیامہ، جیسی زندگی ویسی موت، جیسی موت ویسے میدان حشر۔ اگر موت ہوئی ہے رسول اللہ کی سنت کو مٹا کے تو میدان حشر میں رسول کی سنت کے ساتھ پیشی نہیں ہوگی، یہ یاد رکھنا۔ بالکل صاف کہہ دیتا ہوں، موت ہوئی ہے دارو پی کے،
موت ہوئی ہے نشے کر کے، موت ہوئی ہے جوا کھیل کے، موت ہوئی ہے سود بیاج کھا کے، موت ہوئی ہے میڑے موڑ کے اپنے کھیتوں میں ملا کے، موت ہوئی ہے لوگوں کے پیسے لوٹ کے، موت ہوئی ہے غریبوں پر ظلم کر کے، موت ہوئی ہے رشتہ داروں کو ستا کے، موت ہوئی ہے مسجدوں کو ویران کر کے، موت ہوئی ہے مدرسوں کو بے آباد کر کے۔ اللہ کی قسم قیامت میں عزت کی زندگی نہیں ملے گی۔ دھوکے میں نہ رہنا، ہماری صفائی الگ بنائی جائیں گی۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے مسجدیں ویران کی ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے مدارس ویران کیے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے نمازیں ویران کی ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سود کھایا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو بیاج پہ لین دین کرتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دارو شراب پینے والے لوگ ہیں۔ الگ الگ ٹولیاں بنا کے اٹھائی جائیں گی۔ اسی لیے رسول اللہ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مسکین کی زندگی عطا فرما، مسکین کی موت عطا فرما، اور قیامت میں مسکینوں کی جماعت میں مجھے شامل فرما۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کل قیامت میں نمازیوں کے صفوں میں تمہارا وجود ہو، تم چاہتے ہو قیامت میں اللہ کے محبوب بندوں میں تمہارا شمار ہو، تو اللہ کی قسم تمہیں دنیا میں یہ کام کرنا پڑے، تبھی تو شمار ہوگے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، نیشنلٹی تمہارے پاس امریکہ کی، تو ہندوستان میں تمہاری نیشنلٹی ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ نیشنلٹی تمہاری بے نمازی کی، اور جانا کہاں ہے؟ نام ہی نہیں لکھا ہے جنت کے دروازے پہ۔ بے نمازی کا نام لکھا ہے جہنم کے دروازے پہ، نمازی کا نام لکھا ہے جنت کے دروازے پہ۔ جو اسکیم آئی ہوں گی، آواس ملے ہوں گے، تو اس کا نام لکھا ہوتا ہے نا، فلانے کو یہ اسکیم ملی، اس کے گھر میں کوئی گھس جائے رہ لے گا، رہ لے گا؟ نہیں رہ سکتا۔ تو یہاں کیسے رہ سکتے؟ بس میرے بھائی، میں نے بہت لمبی چوڑی باتیں عرض کر دی۔ قاری شرافت صاحب بیٹھے، یہ بھی کلام پڑھیں گے، ہو سکتا ہے شاید اب میں اپنی زیادہ بات نہیں عرض کرتا، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ بہت کم موقع ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ قاری شرافت صاحب چلے گئے ہیں۔ قاری شرافت صاحب یہ وہ کراماتی شخصیت ہیں، یہ ایک جلسے میں موجود تھے، اور انہوں نے اپنی پرکیف باوقار باعظمت نعت سے اور کلام سے ایسی دھوم مچائی کہ ایک ہی موقع پہ 4-4 لاکھ روپے چندہ جمع ہو گیا۔ قاری صاحب موجود ہیں، میں لمبی چوڑی کو چھوڑ نہیں رہا، یہ سب سامنے آئی ہوئی باتیں ہیں۔ تو مجھے یہ احساس ہے کہ تمہارے علماء کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تم پوچھتے ہو علماء کام کیا کر رہے ہیں، یہی تو سوال ہے کہ مولوی صاحب کر کیا رہے ہیں۔ تمہارے گاؤں میں جو قرآن موجود ہے نا، وہ وہی ہے جو رسول اللہ نے دی تھی۔ یہ اگر آج موجود ہے تو کسی وکیل کی وجہ سے نہیں، انجینئر کی وجہ سے نہیں، ڈاکٹر کی وجہ سے نہیں، کس کی وجہ سے؟ مولوی صاحب کی وجہ سے۔ تمہارے ابا دادا کی وجہ سے بھی نہیں، انہیں پڑھنا ہی نہیں۔ جتنے لوگ بیٹھے ہو، اس میں نوجوان لوگ بھی بیٹھے، شاید برا مان جائیں، ان کی جیبوں میں 50,000 سے 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے تک کے موبائل چمک رہے ہیں۔ چمکے 10 لاکھ کا چمکے۔ ہم دعا کرتے ہیں، سچے دل سے دعا کرتے ہیں کہ دنیا کا سب سے قیمتی موبائل تمہاری جیب میں۔ ہم دعا کرتے ہیں، کیونکہ دعا ہم کر رہے ہیں، حساب تمہارا، حساب تھوڑی ہم کو دینا ہے۔ 5 لاکھ کا موبائل لاؤ گے، اللہ میں کہیں گے کہاں سے لائے تھے، تم کو بتانا، ایسے سے اکٹھے کیے، ایسے سے لائے۔ یہ ہے ہم سے تم زیادہ کہو گے اللہ میں انہوں نے تو دعا کی تھی۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان خوش رہیں، اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اب چاہے موبائل سے خوش رہیں، چاہے جیسے، یہ ان کا مسئلہ ہے، ہم تو دعا کرتے ہیں۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، لیکن ایک سوال کروں آپ سے، اتنے لوگ بیٹھے ہو، 50,000 1 لاکھ روپے کے موبائل تمہارے ہاتھ میں، 2-2 لاکھ روپے کی موٹر سائیکل تمہاری سواریاں ہیں، 10-10 لاکھ کی کاریں تمہاری زینت ہیں، اور 50-50 لاکھ کے گھر بنگلے تمہارا وقار ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کون قرآن خرید کے لایا ہے 200 روپے کی کیسے بھی پڑھنا ہے؟ کون خرید کے لایا ہے؟ حالانکہ قرآن کے لیے لفظ خریدنا حرام ہے، مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں۔ لایا کوئی لایا کہ دل میں ایک خیال جاگا ہو کہ یار اتنا اچھا لباس ہے، اتنے اچھے کپڑے ہیں، اتنے اچھے موبائل ہیں، اتنی اچھی سواری، چلو ایک مہنگا سا خوبصورت سا قرآن خرید کے لاتے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے کپڑوں کی دکان پہ گئی اور کپڑے کے مالک نے اگر سستا مدہ دکھا دیا تو منہ بنا دیا، ہمارا یہ اسٹیٹس ہے، یہ دکھا رہے، یہ دکھانا تھا، یہ دکھا رہے، آستین چڑھا لی۔ ڈر گیا دکاندار، کہنے لگا بھیا ہمارے یہاں نہیں، آگے جا۔ ہاں تمہارے یہاں نہیں لیں گے، سستے کپڑے ہم پہنیں گے، نہیں یہی ویلو سمجھیے۔ اور بیچارے جب قرآن لینے گئے تو کتنے کی 300 کی، 200 والی نہیں ہے، تو وہاں بیچارے
بارگیننگ کرتے ہیں، سستی والی نہیں۔ اب تم پوچھو گے سستی اور مہنگی قرآن میں کیا فرق ہے؟ جو تمہارے سستے مہنگے کپڑوں میں فرق، وہی فرق۔ سادی قرآن لے آؤ گے، کہاں آیت ہے کہاں نہیں ہے، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے پتہ نہیں۔ مہنگی قرآن لاؤ گے، لال نیلے کالے پیلے نشان بنے ہیں، یہاں تھوڑی دیر رکنا ہے، یہاں زیادہ دیر رکنا ہے، یہاں نہیں رکنا ہے، چھپا ہوا ہے لکھا ہوا ہے۔ پڑھو گے، ڈائریکشن لکھے ہوئے ہیں، ہدایات لکھی ہوئی ہیں، تو اس کو پڑھو گے سنو گے، کوئی پڑھا دے گا۔ لال آ گیا سمجھ گئے کہ یہاں رکنا ضروری تھا، ہرا آ گیا کوئی ٹینشن نہیں، آگے چلتے چلے جاؤ، پیلا آ گیا تھوڑا احتیاط کرنی ہے نا نشان، یہ زیر ہے یہ زبر ہے یہ پیش ہے یہ نقطہ ہے یہ اوپر ہے یہ نیچے ہے، یہ موٹا ہے یہ پتلا ہے یہ باریک ہے چھوٹا ہے یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے، اسے کھینچنا ہے اسے سمیٹنا ہے اسے بڑھانا ہے اسے لینا ہے اسے چھوڑنا ہے، اسے گول کرنا ہے اسے چوکور کرنا ہے، اسے دانت میں پھنسانا ہے، اس کو اوپر سے نکالنا ہے، اس کو تالو سے لگانا ہے، اس کو نیچے سے لانا ہے۔ حروف ہے نکلنے کے قرآن کے۔ جب اچھی قرآن لاؤ گے سب لکھا ہے، کسی حافظ جی کے پاس جاؤ گے، نشانات دیکھ دیکھ کے پڑھو گے تو احساس پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن پھر سوال کرتا ہوں، کتنے لوگ خریدتے ہیں قرآن؟ کتنے لوگ لائے؟ تمہارے گھروں میں جو قرآنیں رکھی ہوں دادا چھوڑ گئے ہوں گے تو بیچارے ابا بھی اسی منگلی گھس دیے، تم بھی گھس دو گے، آنے والی نسل بھی اگر گھس پائی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پتہ تو کچھ نہیں ہے آنے والی نسل۔ نہیں بکھریا میں تو ٹھیک ہے، مولانا مفید صاحب دامت برکاتہم انتہائی محنتی جفاکش ہمت والے آدمی ہیں جو اتنا کام کر گئے، اور ایسے لوگ ولی ہی ہوتے ہیں بیچارے۔ شاید ہمارے جیسے ہوتے تو مہینے دو مہینے بعد کہتے حساب کر دو ہم گھر چلے، لیکن مولانا مفید صاحب ہمتی آدمی، اور مولانا مفید صاحب ہمتی نہیں ہے، یہ بکھریا کے لوگ مخلص سچے نیک امانتدار ایماندار ہیں، اس وجہ سے انہوں نے کام کیا۔ اگر آپ انہیں قبول نہ کرتے تو وہ کام کرتے؟ بھائی مکے والوں نے جب رسول کو قبول نہیں کیا تو رسول اللہ مکے سے مدینے گئے کہ نہیں گئے؟ گئے کہ نہیں گئے؟ آپ نے قبول کیا ہے تو جو کام کرتا ہے شکایت اسی سے کی جاتی ہے، جو کرتا ہی نہیں اس سے شکایت کون کرتا ہے؟ تو میری شکایت آپ سے، حضرت مولانا محمد عرفان صاحب ندوی دامت برکاتہم بہت ہی مخلص اور نیک عالم ہیں، ان کو بھی آپ جانتے ہوں گے، بیچارے بڑے سیدھے سادے ہیں، بڑے بھلے مانوس ہیں، مدرسہ بدر العلوم کے ایک مایہ ناز استاد ہیں، فقہ کے بہت ماہر عالم ہیں، بڑی اچھی اونچی کتابیں پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو ترقی دے، عمر میں برکت دے، صاحبزادے بھی ان کے ساتھ میں ہیں۔ اب بہت زیادہ تفصیلات میں عرض نہیں کرتا، شاید کچھ پیغامات بالکل آنے کے قریب تر ہیں، بس میں جو تم سے کہہ رہا تھا میری جو باتیں ہیں، مولانا وراثت صاحب بیٹھے میں بڑے نیک آدمی، یہ مانپور میں جب جلسہ کراتے ہیں، مانپور میں نہیں معظم پور میں گلزار پور، تو بیچارہ ہم کو ضرور بلا لیتے، ایسے ہی بلا لیتے، کہتے چلو تم بھی ٹھیک ہی ہو چلے آؤ، اور بھی بہت سے نیک لوگ ہیں، حافظ شفیع صاحب ان کے بیٹے مولانا شہنواز صاحب ہے نا، حافظ شفیع صاحب ہمارے بیچارے مصرک سے آپ کے جلسے میں شریک ہونے آئے ہیں، بڑی بات، اس میں اگر آپ کا اخلاص نہ ہوتا ہے تو اتنی دور دور سے کوئی آتا کوئی نہیں آتا نا، اتنے نیک نیک لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کو ترقی دے، خوش رکھے، بہت اچھی بات ہے، خوبصورتی ہے، اور آپ نے جو پیسہ خرچ کیا، اگر آپ کو کوئی اعتراض کرے تو اس کے اعتراض نہ سنا کرو، جو پیسہ دین کے نام پہ خرچ ہوتا ہے، اللہ کی قسم اللہ اس میں برکت ضرور دیتے ہیں، اور اللہ کو صفائی اور خوبصورتی بہت پسند ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی یہ کہے گا یہ نہ ہو وہ نہ ہو وہ نہ ہو، جو تم سے کہ یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا تو اس سے کہہ دو بھیا تم نہ ہوتے تو اچھا تھا، ایک ہی قصہ، زیادہ جواب نہیں ہے، بہت زیادہ جواب نہیں دیا کرو ہر چیز کا، وہ جو ایسا ہوتا ہے لوٹا ایسا کیسے نہیں ہے، اور نل کہہ دو ایسا ہے کہ تم مسجد کے باہر چلے جاؤ زیادہ اچھا ہے۔ ایک آدمی پوری مسجد میں گند پھیلائے، ایک آدمی پورے مدرسے میں گند پھیلائے، اور کل بہت سے مفتی آئیں گے، یہ ایسے نہیں ویسے، یہی بے دینی ہے، کوئی مولوی صاحب بولے ہی نہیں اس پر، مولوی صاحب تو ابھی بھی بول رہے ہیں تم نماز نہیں پڑھتے ہو، نماز نہ پڑھنے سے جہنم جاؤ گے، تو تم مان گئے، بول تو رہے مولوی صاحب کو اسی پہ بولنا تھا۔ ہم سے بھی کئی لوگوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ فلاں جگہ جلسے میں گئے تھے، میں نے کہا گئے تھے، کہا فلاں چیز تھی آپ کی نظر نہیں پڑی، میں نے کہا اگر تم پر پڑتی تو تم کو ہٹا دیتا، باقی کا پتہ نہیں، باقی کا پتہ نہیں۔ بھائی دین کے کام، مجھے ایک بات بتاؤ، آپ سچے دل سے ایک بات بتاؤ، کپڑے زینت ہے کہ نہیں؟ چہرے مہرے زینت ہے کہ نہیں؟ امام جتنا خوبصورت ہوگا، جتنے اچھے کپڑے پہنے ہوگا، مقتدی اس سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوں گے۔ امام میلا کچیلا بدبودار کپڑے سمیٹے پسینہ لیے، کوئی نماز پڑھے گا پیچھے؟
سنو، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ کو خوبصورتی پسند ہے. اور یہ جو رنگ ہے یہ کسی کا اجارہ نہیں ہے یار، ٹینشن نہیں لیا کرو. تم رنگوں پہ بھی ٹینشن میں آ جاتے ہیں. ٹینشن نہ لیا کرو، ٹینشن لو اس بات پر کہ اللہ کا دین ہمارے ذمے ہے، اسے ساری دنیا میں پھیلانا ہے. اور ماشاءاللہ پچھلی بار آیا تھا، 1 سال میں اگر اتنا بڑا مدرسہ آپ بنا سکتے ہیں، صحیح آپ سے بتا رہا ہوں، اتنا بڑا مدرسہ اگر آپ بنا سکتے ہیں، اللہ کی قسم ہم بہت جگہ گھومے گھامے ہیں، گئے ہیں، ہم نے اس طرح سے ترقیاں بہت کم دیکھی. اور یہ ترقیاں تب ہوتی ہیں جب دل میں واقعی اللہ کی سچی تڑپ اور لگن، ورنہ 1 سال میں کہاں اتنا بڑا مدرسہ بنتا ہے یار، نہیں بن پاتا. کیونکہ بہرحال اٹھنی 1 روپے دے دے کہ قوم 50 سال بعد جمع کر پاتی ہے. پتہ نہیں کتنا چندہ، 150 روپیہ. اب پتوریا کا ناچ ہو تو جتنا کم پڑے ہم سے طے کر لو، ہم پرسوں نہیں رہیں گے، کل ہی کراؤ. اور جلسہ آ جائے تو جلسے ہی کراتے رہے تو فائدہ کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھے فائدہ کیا ہے تو کہہ دو جو تمہارے پیدا ہونے کا فائدہ ہے. سیدھی سی بات. ہمارا یہ جواب مذاق میں نہیں، سچا جواب آج کے دور میں یہی ہے. اگر تم ان فتنوں خرافاتیوں کے چکر میں لگے رہے تو دین کا کام نہیں کر پاؤ گے. لیکن دین کا کام کرنا کیسے؟ میں نے تم کو دونوں باتیں بتا دی. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی سنا رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے مارا تو وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ خوش ہو جاتے، قبطی بھی خوش ہو جاتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا کہا؟ ھذا من عمل الشیطان، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کسی کو مارنا نہیں چاہیے، ہمیں تو اس کو اللہ سے قریب کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ عمرین، اب عمر بن الحکم، عمر بن ہشام، ابو جہل، یہ دونوں دین کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں، اللہ ان میں سے کسی کو ہدایت دے دے. مانگا کہ نہیں مانگا؟ نتیجے میں حضرت عمر مسلمان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تم بس ہاتھ اٹھائے فلانا جہاز گر جائے فلانے، یہ کون سی بات ہے؟ دعا یہ کرو کہ اللہ اس کو دین کی توفیق دے دے، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر بہت سے لوگ دین میں آئیں گے. بھائی رسول اللہ جب بادشاہوں کو خط لکھتے تھے، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار کو دین کی دعوت دیتے تھے، تو 2 باتیں کہتے تھے: قبول کر لو گے تمہاری وجہ سے تمہاری قوم قبول کر لے گی، جتنی قوم قبول کرے گی سب کا ثواب تم کو ملے گا، اور اگر تم انکار کرو گے تمہاری وجہ سے قوم انکار کرے گی اور قوم کا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا. تو دعا کرو نا. تم کو معلوم ہے ایک صاحب ہم سے کہنے لگے ان کو ہدایتیں نہیں ملے گی، تو ہم نے کہا وہ رجسٹر دکھاؤ ہمیں جہاں یہ لکھا ہے، وہ رجسٹر تو دکھاؤ. بھائی رسول کے سگے چچا کا کلیجہ نکال کے کچا چبانے والی عورت ہندا، اللہ نے اس کو بھی اسلام دیا کہ نہیں دیا؟ رسول کے سگے چچا، معلوم ہے کیوں؟ سن لو وجہ، سن لو وجہ بتا دیتا ہوں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 قاتل، ایک ہندا جس نے کلیجہ چبایا، وحشی جس نے شہید کیا، ان کو کیوں اسلام ملا؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ کیا وجہ ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ وجہ سن لو. جب کوئی خوشبودار پھول مسلتے ہو تو اس کی خوشبو تمہارے ہاتھوں میں آ جاتی. حضرت حمزہ تھے ہی اتنے اللہ کے ولی کہ ان کو شہید کرنے والے بھی جنتی بن گئے. کیا جانو تم اسلام کی نصرتیں؟ تمہیں تو بس ایک ہی کام آتا ہے. اور جو بددعائیں مانگ رہے ہو غور کرو، وہ گناہ تم خود کر رہے ہو. اگر ان کے جہاز گر جائیں تو تمہاری سائیکلوں گرے گی، اس لیے کہ جو بددعا تم مانگے ہو وہ کر تم بھی رہے ہو. نہیں کر رہے ہو، نہیں کر رہے ہو. تم کو یہ تکلیف ہے کہ وہ اسلام کی ترقی میں رکاوٹ ہے، تمہاری وجہ سے اسلام بھاگا جا رہا، بالکل 100 کی سپیڈ میں ہے. اگر تم کو 10 سال اور مل گئے تو پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا دکھے گا، ہے نا؟ بیکار باتیں نہ کر، نہیں ہوتا ایسا. ایسا ہوتا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ ان سب لوگوں کو اچھا رکھے. خوبصورت مسجد آپ نے بنا دی، خوبصورت مدرسہ آپ نے بنا دیا. آپ کے گاؤں میں علماء کی ایک بڑی جماعت آ گئی، فارغ ہو کے بچے آ گئے. آپ کے گاؤں کے بچے دوسرے علاقوں میں دین کے کام کر رہے ہیں. خوشی مناؤ اس پر. ہم تو ایک بات فخر سے کہتے ہیں کہ ہندوستان دنیا کا ایسا ملک ہے کہ اگر امریکہ کے مسلمانوں کے جنت میں جانے میں رکاوٹ بنے گی تو بھی انشاءاللہ ہندوستان کا کوئی حافظ عالم ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت لیے جائے گا. اتنے ڈھیر سے ہیں ماشاءاللہ.
پوری دنیا کے لیے کافی ہیں. سچ بتاؤ کل قیامت کا میدان ہو اور بکھریا کے کسی حافظ عالم کو بلایا جائے کہ بھیا یہ 7 امریکہ کے مسلمان، کینیڈا کے مسلمان، یورپ کے مسلمان، فرانس کے مسلمان، جاپان کے مسلمان جنت جویہ ہیں، پکڑ لے ان کا ہاتھ اور 7 کو جنت 8 کو لیے جائے. تمہارا سینہ چوڑا ہوگا فخر سے کہ نہیں ہوگا کہ جو پیسے دین پہ ہم نے لگائے، ہماری محنت سے کوئی حافظ عالم بنا، آج ان کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا. سچ بتاؤ تمہارا سر فخر سے بلند ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس لیے ان مدرسوں کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کا تعاون کرو، ان کو ترقی پہ لے جاؤ، ان کو آگے بڑھاؤ. ضرورت ہے پوری دنیا کو، ہے نہیں؟ پوری دنیا کو ضرورت ہے. ہندوستان میں کچھ ہو یا نہ ہو، ہندوستان کے علماء کا ساری دنیا میں ڈنکا ہے الحمدللہ. پوری دنیا میں، مکے میں بھی، مدینے میں بھی. مکے میں آپ حج کرنے جائیے، عمرہ کرنے جائیے. مکی شیخ مکی دامت برکاتہم العالیہ بہت ضعیف ہو گئے ہیں، باقاعدہ مکے میں ایک طرف بیٹھ کر تقریر کرتے رہتے ہیں مستقل. سنیے جا کے، جم کے سنیے. جو لوگ حج عمرہ کرنے گئے، میں جب حج کرنے گیا تھا باقاعدہ میں شیخ مکی کے سبق میں روز بیٹھتا تھا، روز سنتا تھا. سامنے ایسے بیٹھتے تھے. حج کے زمانے میں بھیڑ بہت ہو جاتی ہے، چھت پہ ان کا درس لگتا تھا، تینوں گنبد کے سامنے وہ بیٹھتے تھے، ہم ان کے بالکل سامنے جا کے بیٹھ جاتے تھے، سبق سنتے تھے ان کا باقاعدہ تقریر. دل یہ خوش ہوتا تھا ہندوستان کا رہنے والا ایک عالم مکہ مکرمہ میں اگر دین کی دعوت دے رہا ہے تو ہندوستانیوں کے لیے سر فخر سے بلند ہونا چاہیے. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ میں اس ملک کا ہوں جس ملک کا رہنے والا ایک عالم آج مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر ساری دنیا کے مسلمانوں کو دین سکھا رہا. تو ہم کو بھی خوشی ہوتی تھی. یہ بات میں جو آپ سے عرض کر رہا بڑی بات ہے، انہیں محسوس کیا کریے. آپ کو لگتا ہے کچھ ہو ہی نہیں رہا، یہ سب پورا کا پورا نظام ہے. اگلی بار جب آئیں گے انشاءاللہ تو یہ طے ہے کہ مسجد آپ کی 2 منزل ہو گئی ہے، مدرسہ بھی 2 منزل ہو چکا ہوگا انشاءاللہ. اور صرف 2 منزل نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس کے ساتھ آس پاس کے مدارس بھی آپ سے ترقی کریں گے انشاءاللہ. اور تم تجربہ کر چکے ہوگے، جب سے تمہارا پیسہ اس کام میں لگا ہے تب سے اللہ نے تمہاری عزت ساری دنیا میں پھیلائی. لوگ تمہیں محبت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، لوگ تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، لوگ تمہیں قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگے. بیٹھتے ہی میں نے جملہ کہا تھا کہ بہت سے لوگ میرے پاس آئے کہ راستے میں ایک بڑی خوبصورت مسجد ملی، تو میں نے فخر سے کہا کہ ہاں بکھریا کے مسلمانوں کی بنائی ہوئی مسجد، چندے کی نہیں ہے. حالانکہ چندہ تو ایک عام بات کیا کہ نہیں کیا آپ نے، آگے بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو. میں اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے شاید قاری شرافت صاحب کو پڑھنا ہے انشاءاللہ اور آپ کو سننا بھی ہے انشاءاللہ، تو اٹھیے گا نہیں ہے نہیں، بلکہ جو لوگ وہاں فارغ ہو چکے وہ بھی آ جائیں. قاری صاحب پڑھیں گے نا؟ ہاں، میں قاری صاحب کو میں خود ہی، چونکہ ناظم جلسہ اس وقت موجود نہیں، میں خود ہی ناظم جلسہ ہوں. قاری شرافت صاحب دامت برکاتہم تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب لوگوں کے دلوں میں وہ کیف و سرور پیدا کرے جس سے ہم میں عزم اور حوصلہ بلند ہو اور ہم نیک کاموں کی طرف رغبت سے آگے بڑھیں. دیکھیے مولانا مفید صاحب نے کچھ نہیں سنا، آپ کا نام سنتے ہی سامنے کرسی پر براجمان ہو گئے، طے کر لیا کہ آج صرف قاری شرافت صاحب کی نعت سننی. اب تک نہیں آئے تھے یہ، ہاں اب تک نہیں آئے تھے بیچارے، بھاگے بھاگے میرے سامنے آئے اور کسی سے کرسی لے کے زبردستی بیچ میں ادھر ڈال دی ہے. ان کے دونوں کے بیچارے دونوں کمزور ہیں، ارے ان پر رحم کرو، کرسی آگے بڑھاؤ، خدا نہ خواستہ ان کے پیر پہ لگ جائے کچھ ہو جائے. مولانا مفید صاحب بہت نیک اور مخلص آدمی، کاش اللہ مولانا مفید صاحب جیسے علماء پورے ہندوستان میں پیدا فرمائے. میں مذاق میں نہیں کہتا ہے جملہ، بہت کم ایسے علماء میں نے دیکھے ہیں جو اپنی عزت داؤں پہ لگا کے اتنا بڑا کام کریں. آسان کام نہیں ہے. میں خود مولانا سے کہتا تم ولی آدمی ہو یار، ہماری جگہ ہم جیسے ہوتے تو 1 مہینے بعد حساب مانگ لیتے، یا تم نہ کرتے تو بھی ہم چلے جاتے کہ جب بھیا دے دینا. میں تو مولانا مفید صاحب کا جگر ہے، یہ ماشاءاللہ ڈٹے ہیں. لیکن میں پھر تعریف کروں گا آپ سب کی، آپ سب کی تعریف کرتا ہوں. آپ نیک لوگ ہو، اچھے لوگ ہو. مدرسہ مسجد جس کی زندگی ہو، اللہ کی قسم تم اللہ کا کام کر رہے ہو، اللہ تمہیں ضائع نہیں کریں گے، کریں گے. آئیے قاری شرافت صاحب تشریف لائیے، آپ کو ہی آنا.